अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर। तमाम देखने वालों को प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में कल गुफ्तगू हुई कुछ ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हवाले से, और जो ब्लूमबर्ग की खबर आई उसके बाद हमने बड़ी तफसील से उसके ऊपर गुफ्तगू की, कैसे शहर कराची के मसाइल हल किए जाएँ, और दीगर मामलात के हवाले से हमने बड़ी तफसील से बात की। और ये इंशाल्लाह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बहुत सारे प्रोग्राम देखने वालों ने अपनी फ़ीडबैक से हमें नवाजा भी, अच्छे कलमात भी कहे, तारीफ़ भी प्रोग्राम की, और वो चाहते भी यही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाए। यकीनन तमाम मामलात पर कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सके, जानने की कोशिश करें कि इन मसाइल का हल कैसे मुमकिन है, किसकी कितनी तरजीहात में शामिल है कि मामलात को हल करे। और ख़ास तौर पे शहर कराची के जो मसाइल हैं वो बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, कौन इनको हल करेगा, इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू रहती है। इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर भी हमने बात की। ख़ास तौर पर इस वक्त अमरीका में जो जारी इलेक्शन है इसके हवाले से कुछ सोशल मीडिया पे इतना कुछ कहा जा रहा है या कहा जा चुका है कि मज़ीद इसके ऊपर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रहती। बहरहाल ये सवाल भी किया जा रहा है कि क्यों पाकिस्तान में इतनी एक्साइटमेंट जो है वो पाई जाती है हर दफ़ा जब अमेरिका के अंदर इंतखाबात होते हैं। यकीनन ये सवाल तो हम भी करते हैं हमेशा से कि क्यों पाकिस्तान में इसको इतनी ज़्यादा हाइप दी जाती है। पूरी दुनिया में ही इंतखाबात होते हैं, ख़बर उसके हवाले से आ भी जाती है मेन स्ट्रीम मीडिया तक, लेकिन यहाँ पर जब ये मामलात होते हैं तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे तज्ज़िये और तबसरे जो है वो शुरू हो जाते हैं। और खादिम ने कल एक चीज़ का तस्करा किया था, यकीनन कुछ लोगों को नागवार गुजरा, लेकिन बात हकीकत पर मबनी है कि अमेरिका के मामलात से बहुत सारे लोग तज्ज़ियाकार जो माशाल्लाह प्रोग्राम में कल भी मैं देख रहा था, बड़े अच्छे दिलचस्प तज्ज़िये और तबसरे कर रहे थे, हालात से शायद नावाकिफ़ हैं या इतने मामलात को नहीं समझते। और कुछ यहाँ से भी बैठ के तज्ज़िये हो रहे थे, शायद नक्शे में नहीं मालूम कि अमेरिका कहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े ज़बरदस्त तज्ज़िये और तबसरे हो रहे थे। बहरहाल जी, इससे महजूज़ हूँ और ये बड़े दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं, जीत और हार के बारे में बता रहे हैं, मुस्तक़बिल के लाएमल बता रहे हैं, प्लानिंग बता रहे हैं कि अमेरिका का सदर आने वाला है, क्या करने जा रहा है। माशाल्लाह ये फसी और बलीग लोग मौजूद हैं, समझते हैं मामलात को। तो ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि ऐसे हमारे पास हीरे मौजूद हैं जो मुस्तक़बिल के बारे में बता रहे हैं आपको, तो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइए। तो आज भी कुछ मामलात पर गुफ्तगू होगी। बड़े ख़ास मेहमान आज यहाँ पर मैंने मधु का रखे हैं, उनसे गुफ्तगू करूँगा, लेकिन अपने मामलात के हवाले से हमारे अपने मसाइल हल हो जाएँ। पानी का मसला यहाँ 70 सालों से हल नहीं हो रहा, अमेरिका के अंदर बैठ कर देख रहे हैं कि कौन हुकूमत बनाएगा और मामलात कैसे चलाएगा। तो हमारा तो मसला आज भी वही है, उसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि हमारे मसाइल कैसे हल होंगे और कौन इनको हल करेगा। सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा मौजूद मेहमानों को, यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए मिर्ज़ा आलम बेग साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में हमारे साथ यहाँ शरीक होते रहते हैं, हमारी खुसूसी दावत पे सुबह के वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बड़ी खुलकर बात करते हैं। आज उनसे हम जो है गुफ्तगू करेंगे तमाम मामलात पर, और ख़ासतौर पर अमरीका के हवाले से भी ज़रूर उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मेरे साहब, बड़ी नवाजिश, आपने सुबह के वक्त हमें यहाँ पे वक्त दिया। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं बड़े ख़ास मेहमान हमारे अमानुल्लाह खान प्राचा साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान मुस्लिम अलाइंस के। आज उनको हमने यहाँ पर ज़हमत दी है, उनके भी बड़े शुक्रगुजार हैं कि सुबह के वक्त वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया अमान साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। मेरे साहब, मेरा मसला 72 सालों से आज भी पानी का मसला है। सच्ची बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि एक आम पाकिस्तानी का, एक शहर कराची में रहने वाले का मसला आज भी यही है कि पानी उसके पास पीने के लिए नहीं है। अगले दिन खबर लगी ब्लूमबर्ग के अंदर ट्रांसपोर्ट के हवाले से कि ट्रांसपोर्टेशन का जो निज़ाम शहर कराची में दुनिया का बदतरीन निज़ाम है। अब हाल ये है कि सड़क चलने के लिए मौजूद नहीं है, पेट में, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं वाली बात है, और बात हो रही है जी मरीख के ऊपर घर बनाने की। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है, और मैं अपने कल दोस्तों से भी ये सवाल कर रहा था, ये किस तरफ जा रहा है मामला, ज़रा ये समझाइए। यासिर, सबसे पहले इसका आपने भी वजाहत की कि मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। दरहकीकत हम उसी हवाले से इस माशरे में बिलखुसूस पाकिस्तान और कराची के हवाले से जो हालात देख रहे हैं, सूरत हाल ये है कि जैसे मैंने शायद लास्ट प्रोग्राम में एक बात कही थी कि आप हमेशा ही करते हैं, एक मिसाल बड़ी मशहूर है कि अगर सामने वाले का गाल लाल है तो ज़रूरी नहीं कि अपने मुंह पे थप्पड़ मार के आप अपने गाल भी लाल कर लो और सोचो ही मैं भी वैसे ही दिख रहा हूँ। इस वक्त जब ब्लूमबर्ग के आपने हवाले से बात की और जो उसने एक रिपोर्ट शाया की ट्रांसपोर्ट के हवाले से, ये बड़ी लम्हे फ़िक्रिया बात है कि आज जो मसाइल आपके थे वो इतने मतलब लामहदूद हो गए और इतना हल तलब हो गए कि अब बैनुल-अक़वामी सतह पर उनका प्रचार या चर्चा शुरू हो गया है, और वहाँ के जो ज़राए अबलाग हैं वो इसकी निशानदही कर रहे हैं। इसका मतलब है आप गाफिल हैं। आपसे मेरी मुराद वो तमाम इदारे, हाकिम वक्त, हुकूमत, रियासत, उससे वाबस्ता तमाम इदारे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब उसने निशानदेही की ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो आपको पता है जिस मुल्क के अंदर पहिया घूमता है वो मैशियत बहाल होती है, सही है।
اور یہ شاید اسی وجہ سے انہوں نے نشاندہی کی کہ آنے والے وقت میں جب آپ معاشی ہب کی بات کرتے ہو تو سب سے پہلے یہ مسئلہ ٹرانسپورٹ کا ہے، پھر آپ نے بات کی پانی کا، یہ ضروریات زندگی بھی ہے اور ہمارے معاشی معاملات کو آگے لے جانے کی ضرورت بھی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 72-73 سال میں اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے وہ ہے شہر کراچی، جو ریونیو کے حوالے سے بھی پوری دنیا میں جانا مانا جاتا ہے، پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے۔ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے وہ مسائل جو ہم سب کے سامنے ہو گئے، ایسے نہیں کہ آنکھ بند کرنے سے دکھیں گے، کھلی آنکھوں دکھ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، پانی اگر ہمیں چاہیے تو ہم ٹینکر مافیا کے محتاج ہیں، پانی اگر ہمیں چاہیے تو ہم خرید کر پی رہے ہیں۔ یار پانی وہ بھی تو دے رہے ہیں نا جو ٹینکر مافیا چلا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پانی کی کمی نہیں ہے، ایسا ہی ہے، اس نظام کی غلطی ہے جس کی وجہ سے لوگوں تک یہ سہولت نہیں پہنچ رہی ہے، اور اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو ان اداروں پہ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو اپنے لیے صنعت کا درجہ بنا کر انہوں نے مافیا کے حوالے کر دیا ہے اور وہاں سے اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں یلو کیب اسکیم متعارف کرائی گئی تھی اور نہایت افسوس کے ساتھ اس قوم کا اربوں خربوں روپیہ ڈبو دیا گیا۔ اس وقت میں نے اس وقت کے وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا تھا کہ جناب بے شک آپ ایک اچھا جو سلسلہ ہے شروع کر رہے ہیں لیکن اس کا طریقہ غلط ہے۔ اب میں اگر کراچی کی بات کرتا ہوں، دیکھیں وہ جو ٹیکسیاں دی گئی تھیں وہ ذریعہ معاش کے لیے دی گئی تھی نا، در حقیقت وہ یہ تھا سیاسی رشوت، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کک بیک بھی وابستہ تھا۔ اب آ جاتے جناب آپ نے یلو کیب دے دی، آپ نے سروے ہی نہیں کیا کراچی کا کہ جناب یہاں پہ ضروریات کیا ہیں۔ میرا بیٹا اگر جوان ہے، اس نے دیکھا کوئی چیز نہیں مل رہی، میرے گلے لگ گیا کہ بابا مجھے ٹیکسی دلا دیں، نام ٹیکسی کا تھا، دیکھا تو اس کو ایک ٹرانسپورٹ چاہیے تھی۔ اب جب وہ روڈ پہ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کراچی کے اندر اگر ہم سروے کرتے ہیں تو ایک ٹیکسی کے لیے کم از کم 3 سواریاں ہونی چاہیے الگ الگ، تاکہ اس کا روزگار چل سکے، ایک سے دوسرے سے وہ قسطیں اتار سکے اور تیسرے سے اس گاڑی کی خیال رکھ سکے۔ یہاں الٹا ہو گیا، یہاں 3 ٹیکسیاں ایک سواری کے لیے موجود تھیں، یہی وجہ ہے کہ وہ کھڑی رہ گئیں۔ بالآخر ان کا ساتھ کیا ہوا کہ جناب کسی نے اس کو پرائیویٹلی یوز کرنا کر دیا شروع، اور کسی نے اٹھا کے کچرے میں ڈال دیا۔ آج بھی پورٹ پہ اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں ایسی کئی گاڑیاں وہاں موجود ہیں یلو کیب اسکیم کے تحت آئی تھیں۔ اب آپ نظام پہ نظام لا رہے ہیں، اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے جیسے ڈیم کا مسئلہ تھا، جسٹس ثاقب نثار صاحب بہت بڑا نام ہے، انہوں نے ایک سٹینڈ لیا، بہت اچھا سٹینڈ تھا، عوام سے کہا جی پیسے دے دو، 11 ارب روپے اس اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا جناب میرا بس چلے تو میں کسی ڈیم کے کنارے جھونپڑی لگا کے بیٹھ جاؤں، ایسے تھا نا۔ آج وہ 11 ارب جو بینک انٹرسٹ کے ساتھ میری اطلاع کے مطابق کم از کم 13 ارب روپے بن چکے ہیں، کوئی یوٹیلائزیشن نہیں ہے۔ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ان بینکوں کو جہاں پیسہ جمع ہو گیا، کوئی حساب کتاب کا نظام موجود نہیں ہے، اس لیے پبلک پارٹی شیئر ہو گیا نا، پرائیویٹ لمیٹڈ ہو گئی ایک طریقے سے، عوام نے دیا پیسہ، کوئی احتساب نہیں، کوئی اس کا حساب نہیں۔ اسی وجہ سے جب نظام کی درستگی نہیں ہوگی اس قسم کے معاملات پیدا ہوں گے، اور بالخصوص جیسے آپ نے پانی کی بات کی، دیکھیں پانی کی کمی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ K4 لے لیں، آج وہ نظام کو تقریباً سٹارٹ کیے 12 سے 14 سال ہو گئے، 3 فیزز میں کمپلیٹ ہونا تھا، ایک فیز بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکا۔ اچھا وجہ کیا بتائی گئی کہ جن لوگوں کو یہ کام دیا گیا تھا انہوں نے بہت فیزیبلٹی اس میں غلطی کی، اور 2 جو اس کی نہری نظام تھے اس کو شامل نہیں کیا گیا، بالکل ایسا ہی اسٹاپ کر دیا گیا، کوئی اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں، کوئی ڈیمیجز نہیں چارج کیے گئے۔ نقصان کس کا ہوا؟ میرا اور آپ کا، بالکل ٹھیک ہے۔ محتاجی کس کو بھی پانی سے؟ مجھے اور آپ کو۔ آج بھی ایک نئی کمپنی کو اٹھا کے نیسلے پاک کے کون سے اس کو اٹھا کے دے دے گی، نیسپاک کو، ٹھیک ہے۔ اب ہم پھر انتظار کریں، پھر صفر سے شروع کریں، پھر اس کے لیے جو بجٹ تھا وہ کم از کم 75% بڑھ گیا، لاگت انکریز ہو گیا، ایسا ہی انکریز ہو گیا جو میری اطلاع، بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی کاسٹ بڑھ گئی۔ جب تک چلتا رہے گا نظام، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نظام درست ہوگا؟ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں کی وجہ سے، آپ بالکل ٹھیک ہے آپ نے نشاندہی کی، یہ بات تو اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں، بیڈ گورننس کے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے۔ امان اللہ صاحب، سوال آپ کے سامنے یہ رکھوں گا، گزشتہ روز اس کے اوپر پروگرام میں گفتگو ہوئی، کچھ سیاسی یہاں پر نمائندے موجود تھے، ان سے بات ہوئی، اس میں سے زیادہ تر لوگ ذمہ داری جو ڈیلیور نہیں کر پا رہے، وہ کہتے ہیں بیوروکریسی اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے، شاید وہ اتنے قابل نہیں ہیں یا اتنے اہل نہیں ہیں کہ وہ ہمیں صحیح طرح سے پلان نہیں دے پا رہا ہے جس کو ہم ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے، ہم ایگزیکیوٹ ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہوتا، یہ سارا کام بیوروکریسی کا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک شہر کراچی جو اس حال کو پہنچا۔ آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ فرمائیے۔ بہت شکریہ، آپ نے بلایا، بڑا اچھا موضوع آپ نے لیا، آغا صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی، ان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں ضرور، اور آپ نے جو بات رکھی ہے، دیکھیں
बिल्कुल सही कहा, ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है। इस मुल्क में बीमारी की जड़ी ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है। और अब आप देखें कि जो पानी का मसला कराची में है, खाली पानी तो एक बड़ा अहम मसला है, इस पे पूरी तरीके से टैंकर माफिया छाया हुआ है। बड़ी बदनसीबी है कि हर घर में टैक्स का चार्ज लग कर आता है पानी का, ऐसा ही है। और कोई नल खोल के देखें किसी घर में पानी नहीं आता, चाहे वो गरीबों का इलाका हो, चाहे वो मतवसत तबके का इलाका हो, चाहे वो अमीरों का कंटोनमेंट, कहीं पे भी क्लिफ्टन और DHA, और हर जगह टैंकर माफिया छाया हुआ है। जब पानी टैंकरों के साथ वाफर मौजूद में आ रहा है तो आप बताएं कि नलों में क्यों नहीं आ रहा। इसकी वजह यह है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ वो लोग जो जिनको कराची के अवाम ने मुंतखब किया वो भी मुकम्मल जिम्मेदार हैं। मुकम्मल वो बरियो जमा नहीं हो नहीं हो सकते। जो लोग कराची के मेयर बने, जो लोग कराची की जिन लोगों सुबह हुकूमत 13 साल हो गए, दावेदार रहे, उन्होंने क्या किया शहर के लिए? ना उन्होंने रोड बनाई, ना सीवरेज सिस्टम ठीक किया, ना उन्होंने पानी दिया, फिर बेशर्मों की तरह चले जाते हैं वोट मांगने के लिए। कराची के लोगों को की गैरत को जागना चाहिए कि हमने जिनको बार बार आजमाया। अब मैं एक बड़ी हैरान हुआ इस बात पर कि हाँ डिफेंस के अंदर कंटोनमेंट में वहाँ पे पानी, और जब ये बारिश का पानी जमा हो गया तो घरों के जो एलीट क्लास है वो निकल के बाहर आ गई। बिल्कुल ऐसे ही। पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में देखा कि एलीट क्लास भी जो टैंकर माफिया को पैसे देती है, वहाँ पानी खरीदा जाता है, वहाँ वो जमा हुए कंटोनमेंट के सामने, वो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एहतजाज किया। हैरानगी की बात है कि जो PTI के जो मुंतखब अरकान थे वो भी एहतजाज कर रहे हैं। हैरानगी की बात देखें कि उस एरिया में वो हल्का 112, 113 और NA 250 वो वहाँ पे वहाँ का MNA, दोनों MPA, वहाँ की वाइस प्रेसिडेंटशिप, वहाँ के काउंसलर सारे PTI के हैं। वो अपनी हुकूमत के खिलाफ, और वो फेडरल इदारा है, जो DHA कंट्रोल और कंटोनमेंट को फेडरल इदारा है, तो अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इनका क्या है? इन्हीं के खिलाफ उनका एहतजाज बनता है। तो मैं भी उसमें एहतजाज में था, तो मैं हैरान हुआ उनसे कहने के लिए कि भाई आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? आपके तो खिलाफ हम आए एहतजाज करने के लिए। तो यहाँ जो सिलसिला है वो बड़ी अफसोस की बात कि टैक्स, और कोई इदारा आज तक ये कोई एक शहरी नहीं है बशमूल हमारे कि हम अदालत में जाएं और ये कहें कि टैक्स आप किस बात का ले रहे हैं, जब आप हमें वो एक प्रोडक्ट सप्लाई ही नहीं कर रहे, उसका टैक्स कैसे? तो यहाँ कानून ये बन गया है, चाहे वो कोई भी चीज़ आपकी हो, कोई टैक्स यहाँ पे देने से पहले आपके पर बनता है या नहीं बनता, वो आपका लागू करके उसको कहा जाता है कि पहले आप ये पे करो फिर आओ। बिल्कुल ठीक है। ये अगर ये जुल्म होता रहेगा, कभी दुनिया में ऐसा हुआ कि हमेशा बायर और सेलर के दरमियान एग्रीमेंट होता है? अगर मुझे आप पानी दे रहे हो तो मैं बायर हूँ, आप सप्लायर है, आप मुझे ये वन साइडेड एग्रीमेंट है हर चीज का, घर का टैक्स हो, KMC का टैक्स हो, KDA का टैक्स हो, DHA का हो, कंटोनमेंट का टैक्स हो, पानी का टैक्स हो, बिजली हो, पहले आप कहते हैं बायर को कि आपका कोई राइट ही नहीं है। जब आप उसका राइट ही छीन लेते हैं तो ये दुनिया के ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वर्जी है। ये इंसानी हुकूक की सबसे बड़ी दुनिया की खिलाफ वर्जी इस शहर पाकिस्तान में और ख़ास तौर से कराची में हो रही है। यहाँ लोगों से जो बेचारे जॉबलेस हैं, जो मैं कहता हूँ गरीब आदमी तो जहाँ पिस के रह गया, मतलब उसका तबका ख़त्म होकर रह गया। यानी यहाँ जब रोज़गार नहीं है, यहाँ जब आप, और उसके ऊपर आपने ट्रांसपोर्ट का मिसाल का भी जिक्र किया, उसके ऊपर आपने पानी का जिक्र किया, 126वें नंबर दिखाया कि ये आज 126वें नंबर पे इतनी वर्स्ट सिचुएशन है कि हम सोमालिया 124 पर है और हम 126 पे आके हम सोमालिया से भी 2 दर्जा नीचे हैं। तो इससे ज़्यादा क्या होगी? और कोई पुरसाने हाल नहीं है। बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़े बड़े यहाँ दावे करती हैं हुकूमतें, चाहे शहरी हुकूमत हो, चाहे सूबाई हुकूमत हो, चाहे मरकज़ी हुकूमत, पोलिटिसाइज्ड है। अभी देखिए ग्रीन बस का जो सूबा है 4 साल पहले तकमील को पहुंचा हुआ है, 4 साल हो गए, उसको डिले किया गया क्योंकि आपकी तख्ती लगनी नहीं है। जिसकी तख्ती लगनी होती तो आ जाते, लेकिन अब तख्ती लगनी नहीं है। आप सूरत हाल देखते चले जाए, बिगड़ती चली जा रही है, लोगों के हालात बुरे हैं। क्या करेगा गरीब आदमी? जहाँ पे आपको 10,000 से 12,000 रुपये मजदूर को मिलते हों, एक घर में जहाँ पर सिर्फ आपके 4 बच्चे हों, एक मियाँ बीवी हो, रोटी जहाँ पे 12-15 रुपए की हो, तो खाली रोटी वो खरीदेगा ना पूरे महीने की, तो वो 18,000 रुपये की पड़ती है और वो पानी से भिगो के खाए।
سالن سے نہیں کھائے تو باقی صورت حال کیا بنے گی؟ لوگ غریب سے غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور امیر سے تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور سارا قصور ان لوگوں کا ہے، بیوروکریٹس کا اور ان سیاستدانوں کا جنہوں نے اس قوم کو، اس ملک کو، اس شہر کو ڈیلیور نہیں کیا، اور آج ہم ملی بھگت بھی ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ روایتی اور موروثی سیاستدانوں کو بجائے خود انتخاب لڑیں، خود انتخاب لڑ کر اصل وارث کون ہے، اصل مالک یہ قوم ہے، یہ عوام ہے، یہ جو اربوں روپیہ کمانے کے لیے آتے ہیں یہ وارث نہیں ہے اس شہر کے، یہ اس ملک کے وارث نہیں ہیں۔ جو لوگ اربوں کمانے کے لیے آئے وہ کیسے آپ کے نمائندے ہو سکتے ہیں؟ وہ ان کا مقصد ہی صرف ہے کہ ہم کرسی کو لیں، اقتدار کو لیں پیسہ کمانے کے لیے، اور انہوں نے کسی غریب پر ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جو لیڈر یہ نہیں جانتا کہ بس میں کس طرح دھکے کھا کے ٹکٹ لیا جاتا ہے، کس طرح بجلی کے بل اور پانی کے بل بینکوں میں دھکے لگا ہوا، سرکاری ہسپتالوں میں کیا صورتحال ہے۔ جو لیڈر ہماری بھاشا نہیں بولتا، ہاؤ کین وہ ہمارا لیڈر ہو سکتا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہے، لوگوں کے لیے لمحہ فکری ہے۔ اب باری ہے عوام کی کہ خود کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ پارٹی ٹکٹ دے، مجھے وہ پارٹی ٹکٹ دے، اور پھر بار بار وہی رونا دھونا۔ 70 سال میں کیا پوزیشن ہوئی اور ان 2 سالوں میں کیا پوزیشن ہوئی، اور جس جماعت کو پھر ووٹ دیے گئے بار بار 85 سے لے کے، جنہوں نے رول کیا، یہ سب نئی پارٹیاں بنا کے آ گئے، لیکن انہوں نے شہر کو ڈیلیور نہیں کیا اور نہ کریں گے، کہ ان کے پاس کوئی، وہ جانتے ہیں، وہ دکھتی رکھ جانتے ہیں کہ عوام کی دکھتی رکھ کیا ہے، انہوں نے پکڑی ہوئی ہے، پھر دھوکہ دیں گے۔ میں کہتا ہوں جھوٹ پر جھوٹ بولا گیا، اور آج بھی جھوٹ کی سیاست ہو رہی ہے، ڈیلیور نہیں کرنا، جھوٹ بول کے، لالی پاپ دے کے، سبز بگ دکھا کر، کوئی کچھ کہتا ہے کہ میں کروڑوں گھر دے دوں گا، کوئی کہتا ہے میں کروڑوں نوکریاں دے دوں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں یہاں پانی کی جگہ دودھ کے نہریں بہا دوں گا، سب کے سب جھوٹے دعوے، نتیجہ کیا نکلے گا آپ کے سامنے؟ بالکل ٹھیک ہے، 0/0 نتیجہ نکلے گا۔ پراچا صاحب نے بالکل تمام چیزوں کی کھل کر نشاندہی کر دی، ایک چیز کی اور نشاندہی کر گئے۔ ابھی جیسے امریکہ کی بات ہو رہی تھی، بنیادی حقوق کے عام شہری کے جو ہیں، اگر کوئی اس کو سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ عدالت سے رجوع کرتا ہے، 1 گھنٹے کے اندر عدالت جو ہے اس کا فیصلہ کر دیتی ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ پھر کسی کی جرات نہیں ہوتی کہ کسی عام آدمی کے حقوق کو سلب کرنے کے بارے میں کبھی سوچے بھی۔ آپ کے یہاں وہ بدقسمتی سے نظام نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک اور، مان اللہ صاحب کہتے ہیں، اور بھی ہمارے کچھ دوست ہیں اس چیز کی نشاندہی کہتے ہیں کہ جناب یہ جو موروثی سیاست ہے اس کا پاکستان سے خاتمہ ہونا چاہیے، روایتی جو سیاسی نظام ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت ساری تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ ممکن کیسے کر کے دکھائیں گے یہ سمجھا دیجئے۔ یہ جو آٹا، چینی اور یہ جو جتنی بھی اجناس کی قیمتیں بڑھی ہیں، ان کو بڑھانے والے سارے پارلیمان کے اندر بیٹھے، ہر پارٹی کے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، ہر جگہ موجود ہیں، ان میں جکڑے ہیں، کیسے اس نظام کو تبدیل کریں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال۔ دیکھیں، اس سوال کا جواب تو میں چاہوں تو ایک جملے میں دے سکتا ہوں کہ چہرہ نہیں نظام کو بدلو۔ نظام کو بدلو۔ دیکھیں، اس سوال کا جواب تو میں چاہوں تو ایک جملے میں دے سکتا ہوں کہ چہرہ نہیں نظام کو بدلو۔ اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ جب تک نظام کی درستگی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ تمام اس کو خوبی کہوں یا خامی کہوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جو ان کو سنہرے خواب دکھاتا ہے، اس کو خوبی کہوں یا خامی کہوں۔ وجہ یہ بیچارے مجبور ہیں، ان کو سنہرے ضروریات زندگی کے لیے ان کے محتاج ہو گئے ہیں، یہ بیچارے مجبور ہیں، وہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے ان کے محتاج ہو گئے ہیں۔ ان نے کہیں سیاستدانوں نے کسی پارٹی کی نمائندگی، عوامی ضروریات کو ان نے اپنا ہتھیار بنانے کی صورت میں کسی اور وہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، عوامی ضروریات کو ان کو اپنا ہتھیار بنانے میں اور بڑھا کر فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی زندگی کا جینا محال کر دیتے ہیں۔ جب چاہتے ہیں بجلی کے بل بڑھا کر اس کی زندگی کا جینا محال کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں بجلی کے بل بڑھا کر، خان صاحب جس طرح اسٹاک مارکیٹ میں موجودہ حکومت نے بڑا یہ کیا جی پیٹرول کی قیمت کم کھلتے ہوئے، خان صاحب جس طرح اسٹاک مارکیٹ میں ایل پی جی کا پہنچا دی، یہ کیا جی پیٹرول کی قیمت کم، ضروریات زندگی تھی ان لوگوں کی جو ایل پی جی کا پہنچا دی، جن کی اصل تو وہ ضروریات زندگی تھی ان لوگوں کی جو صفر سے بھی نیچے آ گیا، مسائل کا ہمارے مسائل کم ہے، اسی طریقے سے جب کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے، مسائل کا ہمارے مسائل کم ہے، کہ وہاں کا اسی طریقے سے جب جو پالیسی بنائی جاتی ہے سب سے پہلے غریب ہو جاتا ہے کہ وہاں کا کس انداز میں مسائل مہیا جو متاثر طبقہ یہاں کیا کرتے ہیں
ایک طرف دکھا کے دوسری طرف بڑھا دیتے ہیں، انداز میں وسائل مہیا کیے، سیاسی داؤ پیچ کہہ لیں اس کو یا معاشی دکھا کے دوسری طرف بڑھا دیتے ہیں، معیشت کے معاملے میں سیاسی داؤ پیچ کہہ لیں اس کو یا معاشی لوگوں کو بیوقوف نعرے لگائے، یہ لگائے کہ جناب آنے والا وقت جب بھی، اور میں نے ایک دفعہ اور کہا تھا دوبارہ کہہ رہا ہوں، نعرے لگائے یہ لگائے کہ جناب آنے والا وقت خواب نہیں دکھائے، اور میں نے ایک دفعہ اور کہا تھا دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ واحد تعبیر لے کے آ رہے ہو یار، اور جب آپ نہیں دکھائے تعبیریں دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، اب جب آپ تعبیر لے کے آ رہے ہو یار، بحرانوں میں مبتلا کیے بیٹھے آپ کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، مریض بنا دیا اس قوم کو، یقین کریں بحرانوں میں مبتلا کیے بیٹھے ہو اس وقت، اگر آپ سیاسی مریض بنا دیا اس قوم کو، یقین کریں کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس کسی نہ کسی سائیکٹرسٹ کے پاس جا کے دیں، اور وہ بیچارہ بہت پریشان ہو رہا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس کسی نہ کسی نمائندے کے پاس موجود ہے، اور وہ بیچارہ بہت پریشان ہو رہا ہے، لیکن جو کر رہا ہوں نمائندے خاص طور پہ سیاسی جماعتیں ڈیلیور تو ہم نے کرنا ہے، اب آپ یہاں جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو آپ کے مسائل ان کے پاس ہے، ڈیلیور تو ہم نے کرنا ہے، اب آپ یہاں جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو آپ زمین کے ایسا لگتا ہے، اور وہی والی بات ہے کہ 2% طبقے کو برابر طریقے سے ریاست جتنے بھی معاشی پالیسیز ہیں، وہی والی بات ہے کہ 2% طبقے کو برابر عوام سے تم کو اس وقت جتنے بھی ان کی معاشی پالیسیز ہیں تو آپ آئے تھے جناب کہ 12 ارب عوام سے تم کو روز آنے کی کرپشن ہو رہی ہے، جب بات کرتے ہیں تو آپ آئے تھے جناب کہ 2000 ارب جا رہے ہیں پکڑو روز آنے کی کرپشن ہو رہی ہے، 500 ارب اس میں جا رہے ہیں، 2000 ارب اس میں جا رہے ہیں، ٹی وی کھولیں گے صبح دیکھیں گے تو ایک نمائندے بیٹھے ہیں، روزانہ جس دیکھیں آپ جہاں ٹی وی کرنے والا وہ نہیں کر رہا، وہ دوسرے کام پہ لگا ہوا ہے، روزانہ جس کو کام کرنے والا وہ نہیں کر رہا، وہ دوسرے کام پہ لگا ہوا ہے، معاشرے کے حوالے سے عمل جاری ہے۔ اب ہم جب بات کرتے ہیں کسی جس معاشرے کے اندر ریاست کے وجود میں عدلیہ کا نظام منصفانہ نہ ہو اور بر وقت جس معاشرے کے اندر ریاست کے وجود میں عدلیہ کا نظام ہوتا ہے نہ ہو، ہر سائل در بدر گھوم رہا ہوتا ہے، اور جو قرآن طاقت کا شکار ہوتا ہے ہر سائل در بدر گھوم رہا ہوتا ہے، اور عام آدمی اپنے حق کے لیے جب دادا سیکھنے میں جاتا ہے تو تاریخ میں تمام وسائل بھی ملنے، اور آج جو ماضی میں اگر آپ کو یاد ہے جاتا ہے ان کی تاریخ میں تاریخ ہو جاتی ہے، آج جو ماضی میں کاٹ سے اگر آپ کو یاد ہے تاریخ صاحب ہر اسی طریقے سے آج ہم معاشرے میں ایک مخصوص ڈائلاگ ہوا کرتا تھا، تاریخ پہ تاریخ، بالکل ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آج ہم معاشی بحران آتا ہے اور ہم مثال دیتے ہیں تو لوگوں کو کہتے ہیں جب امریکہ میں دیکھیں وہاں کی عوام یہ کر رہی ہے، معاشی بحران جو الیکشن ہو رہا ہے اس سے ہی سیکھ لو، کہتے ہیں جب امریکہ میں دیکھیں وہاں کی عوام یہ کر رہے ہیں، ایک جو الیکشن ہو ررہا ہے اس سے ہی سیکھ لو، موجود ہے ایک جو مقابل ہے اور متوقع ایک آنے والے صدارت جو موجودہ صدارت میں موجود ہے، ایک جو مقابل ہے اس کے اور جو اس کا مقابلہ کرنے کھڑا ہوا ہے جو بائیڈن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب فیصلہ میں نے نہیں کرنا، میں جیتوں گا ہاروں گا، فیصلہ عوام نے کرنے کھڑا ہوا ہے جو بائیڈن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب متاثر ہو رہا ہے ٹرمپ صاحب میں جیتوں گا ہاروں گا، میں یوں کر دوں گا عوام نے عدالت چلا گیا ہوں، اور جو اس سے متاثر ہو رہا ہے ٹرمپ صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ یار میں یوں کر دوں گا عدالت چلا گیا ہوں، سکون بھی ملے گا، مطلب نظام درست ہوگا تو عوام کو نظام بھی ملے گی، اور یہ فیصلہ میں اور آپ ملے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے نظام ٹھیک ہے، اور یہ فیصلہ میں اور آپ کریں گے، واقعتاً یہ ممکن ہے کہ نظام تبدیل ہو سکے، یہ وہی چہرے ہیں، واقعتاً یہ ممکن ہے کہ نظام تبدیل ہو سکے، یہ وہی چہرے آ جاتے ہیں، کبھی اس طرف بھیس بدل کر روح بدل جماعت کے بار بار پارلیمان میں آ جاتے ہیں، کبھی اس طرف میوزیکل چیئر چل رہی ہے، ابھی یہی اس جماعت سے زیادہ لوگ ہیں، اگلے انتخابات میں کہیں میوزیکل چیئر چل رہی ہے، ابھی یہی جس میں آدھے سے زیادہ لوگ ہیں، تھم کیسے سکتا ہے، یہ نظام کو تبدیلی کی باتیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے بڑی صحیح بات آپ نے کہی، نظام کی تبدیلی ہی دراصل اس ملک کے اندر سب سے پہلے بڑی صحیح بات نظام تبدیل نہیں کریں اور آپ سے کہا جی میں نے الیکٹریبل لوگ لے لیے ہیں، تو یہ وہی نظام تبدیل نہیں کریں اور آپ سے کہا جی میں نے الیکٹریبل لوگ لے لیے، کیا کریڈیبلٹی آپ کے سامنے جو پارٹیوں کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، ان کے آباء و اجداد نے سیاست کی انہی کی بیس پہ وہ لیڈر بنے ہوئے ہیں، ان کے آباء و اجداد نے سیاست کی انہی کے بیس پہ جناب وہ پارٹیوں کی لیڈرشپ لے لیتے ہیں، اور اس نظام میں جو پاکستان میں جس شاہی اس میں کوئی فرق نہیں، کنگڈم میں اور اس نظام میں جو پاکستان میں وہاں پوری جماعت سسٹم اس میں کوئی فرق، یہاں اللہ نے موقع دیا تھا چینج تھرڈ پارٹی سسٹم آیا، وہاں پوری جماعت سسٹم چینج دیکھ لیا، یہاں اللہ نے موقع دیا تھا چینج تھرڈ پارٹی سسٹم آیا، آپ کو وہی نظر آئے گا تنقید برائے تنقید، جیسے آزاد صاحب نے کہا صبح ٹی وی کھول لو تو آپ کو وہی نظر آئے گا، تنقید برائے کیا لینا دینا کہ آپ نے نواز شریف کو پکڑ لیا، آپ نے بھٹو خاندان کو پکڑ لیا، اس کو جیل میں ڈال دیا، کیا لینا دینا کہ آپ نے نواز شریف کو پکڑ لیا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ خاندان کو پکڑ لیا، اس کو جیل میں ڈال دیا، اس کو کیا تعلق ہے کہ آپ نواز شریف کو لاؤ یا نہ لاؤ، یہاں دو وقت کی روٹی چاہیے وہ آدمی کو نہیں کیا تعلق ہے کہ آپ نواز شریف کو لاؤ یا نہ لاؤ، یہاں 2 وقت کی روٹی چاہیے وہ آدمی کو نہیں مل رہی،
चीनी 80 रुपए किलो है, 35 रुपए किलो, पेट्रोल जो आपने वादे की थे 60 रुपए के वो 100 रुपए पे 80 रुपए किलो है, डॉलर जो आपने कहा 100 से नीचे, पेट्रोल जो आपने वादे की थे 60 रुपए के वो 100 रुपए पे चला गया, डॉलर जो आपने कहा 100 से नीचे को उससे कोई सरोकार नहीं है, उसको अपनी पेट पैसे का डॉलर चल रहा है, हमें ताल्लुक नहीं है कि आदमी को उससे कोई सरोकार नहीं लाते, उसको अपनी पेट 90% लोग इस हमें ताल्लुक नहीं है कि आप किसी को लाते हो, जिस मुल्क में 40% आबादी लोग इस मुल्क के अंदर रोजाना रात को भूखी, इस मुल्क में 40% की आबादी 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं, रोजाना रात को भूखी के अंदर, जिस मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे इस तरह से वो ऐशियां कर रहे हैं, यानी हुक्मरान जिस तरह से ऐशियां कर रहे हैं, वज़ीर आज़म को जेब नहीं देता कि वो बड़े बड़े घरों में रहे और रोजाना नए नए कपड़े पहने, आप देख रहे हैं पहले के लोग क्या बड़े घरों में रहे और रोजाना नए नए कपड़े पहने, आप देख रहे हैं पहले के लोग क्या यही कहा गया था आज तमाम वज़ीर आज़म हाउस को और आज सदारती महल को यूनिवर्सिटियां यही कहा गया था कि तमाम वज़ीर आज़म हाउस को हेलीकॉप्टर पे सदारती महल को यूनिवर्सिटियां बना दिया जाएगा, लेकिन कोई बनी रहते हुआ हेलीकॉप्टर आप आ जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर हों, जिनकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में रहते हों, जिनकी डोल से बाहर हों, नेशनलिटीज हों, जिन्होंने ओथ बर्तानिया के मौजूदा ताज है उसकी आपने उस पर आपने ओथ उठाया हुआ है, क्या वो पाकिस्तान के मौजूदा ताज है उसकी आपने एक शख्स 2 जगह पे ओथ उठाया हुआ है, क्या वो पाकिस्तान के वफादार कैसे आप जो है एक शख्स 2 जगह के ये आदमी हमारे मुल्क का हमदर्द होगा, जैसे हमारे लोगों को सोचने का वक्त है कि ऐसी पार्टी ये आदमी हमारे लोगों को जो अपने सारे लोगों को सोचने का वक्त है कि ऐसी पार्टियों को ऐसे लोगों को जो अपने साथ ड्यूल वफादार हो सकते हैं, देखिए कैसे मिलाते हैं, एक डबल वफाकी वजीर साहब हैं, वो उस मुल्क के वफादार हो सकते हैं, देखिए इलेक्शन कमीशन में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी वजीर फैसला नहीं हो पा रहा, उनका वादे तौर पे कह रहे हैं कि ये कमीशन में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी अभी फैसला नहीं हो पा रहा, वादे तौर पे कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के कभी दुनिया में कभी फिर कानून बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को बना देने के लिए नेशनल नहीं है, कभी दुनिया में किसी मुल्क मैदा नहीं है, शहरी नहीं है, उसको कैसे इलेक्शन लड़ने की आपने इजाजत दी, उस मुल्क का किसके निजाम नहीं है, शहरी नहीं है, अदलिया ने कैसे इलेक्शन लड़ने की आपने इजाजत दी, जिसको किसके राइट्स दिए कि वो अदलिया ने जिसको इलेक्शन कमीशन ने जिसको अपने राइट्स दिए कि वो स्क्रूटनी टाइम पे आप रोकते ना, नहीं रोका, अब आपने निजाम तब्दील कैसे हो, उस स्क्रूटनी टाइम पे आप रोकते ना, नहीं रोका, अब आपने तो नियत कैसे हो, नियत होना चाहिए और नियत की जरूरी है कि आम आदमी एक तो खड़ा हो जाए, आम आदमी देख चुका है और नियत के लिए जरूरी है कि आम आदमी एक खड़ा हो, जब आपको ताकत आम आदमी देख चुका है, इसके साथ कुछ इदारे हैं ताकत दी है, इस इदारों को दूर रहना चाहिए सियासत से, लेकिन इदारे बालातर हैं, कुछ इदारे हैं हम इदारों की इज्जत इदारों को दूर रहना चाहिए सियासत से, और इदारे बालातर हैं, इसका हक है और इदारों को इज्जत करते हैं, जाने दें जिसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं, आम आदमी उसका हक है और उसको जाने दें जिसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, अमानुल्लाह साहब इसके ऊपर अभी मजीद गुफ्तगू करते हैं, बल्कि इससे जुड़ी और बहुत सारे सवाल हैं जो यहाँ पर उठाए गए हैं, इसके ऊपर अभी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वाह प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ गुफ्तगू हो रही थी सियासी मामलात के ऊपर, कैसे हल किया जाएगा, ये तबक़ाती निज़ाम है, कैसे ख़त्म होगा और कौन ख़त्म करेगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में पॉलिटिकल डायनेमिक्स भी आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं, सियासी हालात से भी और जो मारूज़ी हालात हैं उससे भी, माशी हालात से भी, तमाम चीज़ों को आप जानते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुश्किल काम नज़र आता है, कैसे मुमकिन हो सकेगा ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मिर्ज़ा आलम बेग साहब सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, ये तबक़ाती निज़ाम अभी जैसे अमानुल्लाह साहब ने कहा, लोगों को शऊर देना, अपने हुकूक के लिए खड़ा करना, ये तो लीडर किया करते थे और वो लीडर कोई नहीं है। सियासतदान तो बहुत सारे हैं, बेहतरीन सियासतदान आपके पास मौजूद हैं, जोड़ तोड़ जानते हैं,
کس طرح حکومتیں بنائی گرائی جاتی ہیں، سارے گر جانتے ہیں، سیکھ گئے اتنے عرصے سے اس کھیل کے اندر ہیں، لیکن لیڈرشپ کوئی نہیں ہے. اور جب لیڈرشپ نہیں ہوگی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے، بہت تھوڑے تھوڑے مفادات کے لیے اسی طرح یہ عوام کا سودا کرتے رہیں گے، حقوق کا، اور وہ ہوتا آ رہا ہے. سوال پھر وہی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کیسے حل ہوگا، اور اونٹ کے گلے میں گھنٹی جو ہے وہ کون باندھے گا؟ دیکھیں میں نے جس طرح پہلے کہا کہ سب سے پہلے نظام کی درستی ہے، تو نظام معاشرے کا حصہ ہوتا ہے. معاشرے جس طرح پہلے کہا کہ سب سے پہلے نظام کی درستی، اور افراد کا مطلب وہاں نظام معاشرے کا حصہ ہوتا ہے. معاشرہ لیکن بات جہاں آتی ہے، اور افراد کو تو آپ نے اٹھا کے رکھ دیا روٹی کپڑا مکان کے چکر میں. لیکن بات جہاں نعروں کے چکر میں، عوام کو تو آپ نے اٹھا کے رکھ دیا روٹی کپڑا مکان کے چکر میں، نعروں کے چکر میں. جیسے موجودہ حکومت سب سے پہلے یہ کیا کہ جناب ہم نعرہ بلند کر کے اس نظام کی جو کرپٹ لوگ ہیں، سب سے پہلے یہ کیا کہ آپ معاشرے کے سدھار کرا دوسری کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو کرپٹ لوگ جو آپ کی سوچتی احتساب کی، معاشرے کے سدھار کرا، سب سے پہلے خود احتسابی کا عمل ہونا چاہیے نا یار. پھر یا تو معنی تبدیل ہو گئے احتساب سے، اگر کسی کی بات کریں تو خود احتسابی کا عمل ڈیفینیشن ہے وہ یہ بتائے گا یا تو معنی تبدیل ہو گئے احتساب سے اندر کر دو. یہ احتساب آ گیا، ڈیفینیشن ہے وہ یہ بتائے گا کہ ایسے احتساب سامنے والے کو اندر کر دو. یہ احتساب آ آپ کو زلیخا کے نام سے پکارے جائیں، احتساب سامنے والے ظہور سے زلیخا بن جائے گا، اور آپ اس کو زلیخا کے نام سے پکارے جائیں، اب ایسا نہیں ہوگا ظہور سے زلیخا بن جائے گا. اس کی زندہ مثال ہے احتساب صادق صاحب نے جو بھی بیانیہ دیا کوئی بھی اس کو صحیح نہیں کہہ سکتا. اس کی زندہ مثال ہے احتساب صادق صاحب نے جو بھی بیانیہ دیا کوئی بھی اس کو صحیح نہیں کہہ سکتا. حسن کا بیان سنتے ہیں، اس کا بیانیہ دیکھتے ہیں تو اس سے بڑی غلطی کر گیا. لیکن کیا جی چونکہ وہ اس کا بیان موجود ہے، ان لوگوں کا بیانیہ دیکھتے ہیں تو اس سے بڑی غلطی کر گیا. لیکن کیا جی کو دعوت دیا گیا، ان کے حوالے سے ان لوگوں نمائندگی کر رہا ہے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے نہیں سامنے آیا. اس کے بیانیہ کو دعوت دیا گیا، اس کے حوالے سے کوئی طبقاتی نظام ختم نہیں ہوگا، نہیں سامنے آیا. سب اچھا ہے تو سامنے والے اچھا بھی برا ہے. آج معاشرے کے اندر نہیں ہوگا کہ ہے جو لوگ پریشان ہیں، اور سامنے والے اچھا بھی برا ہے. آج معاشرے کے اندر جو بدحالی ہے، جو لوگ پریشان ہیں، 98% وہ لوگ ہیں جو بنیادی لوگوں پر آتی ہے، جو خود کی ذمہ داری بنے ہوئے وقت میں موجودہ لیڈر نہیں ہے، لیڈر وہ پر آتی ہے مسائل کو لیڈر بنے ہوئے حق ادا کرتے ہیں. رہنمائی کا لیڈر وہ ہوتے ہیں عوامی مسائل کو منافقت کے لیے کر رہے ہیں، حق ادا کرتے ہیں، رہنمائی پالنے کے لیے کر رہے ہیں. معاشرے میں سیاست منافقت کے لیے کر رہے ہیں، طاقت اصول کو پالنے کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیکے کے نیچے بیٹھا ہو یار، آپ نے عوام کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ طاقت کا اصول عوام کو پورا معاشرے سے ٹھیکے کے نیچے بیٹھا ہو یار، آپ نے عوام کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ چل پڑا. عوام کو آپ نے بدتر معاشرے کے اندر لانے کے لائق چھوڑ دیا کہ عمل نہیں کرو گے، وہ چل پڑا. کبھی بھی نعرہ لگانے انصاف نہیں آئے گا، عمل نہیں کرو گے، عوام کو ڈیلیور نہیں کرو گے، آپ تک یہ نعرہ لگانے انصاف نہیں آئے گا. یار لوگ ضروریات کو ڈیلیور نہیں کرو گے، آپ جب خود کو ریاست مدینہ کرو گے، یار لوگوں کی ضروریات مدینہ نہیں قائم ہو سکتی جب تک ریاست مدینہ. آج معاشرے کے اندر کتنے مدینہ نہیں قائم ہو سکتی جب تک اقدامات نہ کریں. نوجوان روزگار کے لیے اندر کتنے پالیسیاں لے کے آ رہے ہو بنیادی باتیں. آج معاشرے میں کتنے نوجوان روزگار کے لیے کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں کمیشن لے کے آتے ہو بنیادی باتیں. پاکستان کمیشن کے اوپر کمیشن قائم دیا جاتا ہے، اس معاملے میں کمیشن بن گیا کبھی حل ہی نہیں ہوا. میں کمیشن کے اوپر کمیشن قائم کر دیا جاتا ہے، سلسلہ نکل جاتا ہے. اور سب کا یہ ہے دیکھیں جس طاقتور طریقے سے حالات کو الیکٹڈ کے اندر لا کر حکومت آئی تھی، جس طاقتور طریقے سے ان کو اس معاشرے کے اندر لا کر سب سے موضوع لوگ تھے، اگر کرنا لوگوں کے سر پہ بٹھا دیا گیا ملی نہیں ہے. وہ ڈیلیور کرنے کے لیے سب سے موضوع مخالف کو دبانے کے لیے، اپنے لیے معاشرے کے اندر وسائل اکٹھا کرنے کے لیے، سامنے والے مخالف کو دبانے کے لیے. اب سونے میں سواگا اس کے مخالف وسائل اکٹھا کرنے کے لیے آج نے کردار ادا کریں لوگ بیٹھے پاس. اب سونے میں سواگا اس کے مخالف قوتیں کھوکھلے نہ کردار ادا کریں. داماد چلے میں کہتا ہوں جی آپ آ جاؤ وہاں کی طرف، کچھ نہیں، اور بیٹھ کر جی اگر موجودہ حکومت نے بجلی داماد چلے میں کہتا ہوں جی آپ آ جاؤ وہاں کی طرف، پانی اور بیٹھ کر جی اگر موجودہ حکومت نے بجلی پانی تو ہم کس طرح قوم کی دسترس میں لائیں گے. کسی ایک کے پاس یہ بیانیہ نہیں جاری ہوا کر دیے نا، اتنے بڑے بڑے جلسے میں اس پہ یہ ہوا کہ خان صاحب کی حکومت نے یہ ایک کے پاس یہ بیانیہ نہیں جاری ہوا، ہم یہ کر دیں گے. اتنے بڑے بڑے جلسے میں اس پہ یہ ہوا کہ جی خان صاحب جو ہے نا اپنے آپ کو بڑے بڑے ذمہ قرار دے رہا ہے، ہم یہ کر دیں گے. معاشرے کے کر دیں گے، کیا کر دیں گے جی ہم جو ہے نا اپنے آپ کو بڑے بڑے ذمہ قرار جنگ جاری ہے. اور معاشرے کے سب سے اہم کردار ہم سے اچھا ہے نہیں، دونوں طرف سے جنگ جاری ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے. تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا فیصلہ عوام نے کرنا ہے، دینے کے لیے کوئی مضبوط یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تو میں سمجھتا ہوں
सबसे बड़ा عوام کی फैसला نمائندگی عوام نے جہاں پر ہے جو سب سے اور یہ آپ نے بالکل فورم ٹھیک ہے کہا جس کو سمجھا جاتا ہے، ایک عوام کی نمائندگی جہاں پر ہے جو سب سے معتبر فورم ہے جس کو سمجھا جاتا ہے وہ پارلیمنٹ ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگ ہے نا وہ نہیں دیکھ سکتے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگ ہے نا نہیں دیکھ سکتے معذرت کے ساتھ۔ جو آپ کا نظام ہے آپ کو گیا جس کو ابھی آپ نے تبدیل کرنے کی بات فرمائی گیا، یہ جو آپ کا چند ایک لوگ جس کو بھی آپ ووٹ لینے آتے ہیں، لوگوں کی مجبوریاں خریدنی، یہ چند ایک لوگ اسی طرح جن کو ووٹ لینے آتے ہیں لوگوں کی مجبوریاں خریدنی آتی ہیں۔ لامحالہ یہ جو بھی حکومت آتی ہے یہی سیاسی جوڑ توڑ ہوگی، خان صاحب فرماتے رہے لامحالہ مسئلے کا جو بھی حکومت آتی ہے یہ جو سیاسی جوڑ توڑ ہے لیکن مجبوراً وہی کام فرماتے رہے جی یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ کہ یہ جو طریقہ رائج کام کرنا پڑا نظام آپ نے رائج کیا ہوا ہے جس طرح اس کا مطلب تو یہ کہ یہ جو طریقہ رائج اس سے تو نتیجہ نہیں نکلنا، نظام آپ نے رائج کیا یہ تو اب طے ہو چکا ہے میرے خیال میں، اب تو اور کوئی چیز باقی نہیں ہے، اس سے تو نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ تو اگر یہ تو اب طے ہو چکا ہے میرے خیال میں، اب تو اور کوئی چیز باقی نہیں ہے، اسٹیبلش ہو گئی۔ اگر اس سے آپ کو پورے نظام کو آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام یہ جو ڈھکوس بازی ختم کریں اور پھر پورے نظام کو انٹروڈیوس کریں، اور وہ جب تک نہیں آئے گا پھر نتیجہ کیسے نکلے گا؟ اس پہ بازی اس کو پھر ختم کریں اور پھر کوئی دوسرا نظام انٹروڈیوس کریں، اور وہ جب تک نہیں آئے گا پھر نتیجہ کیسے نکلے گا؟ یہ فرمائیں۔ ایسے ہی میں اتفاق کر رہا ہوں، پلان کے تحت اتفاق کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، اس ملک میں پورا ایک لیڈرشپ نہ پیدا ہوا ہے، پلان کے تحت ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیڈرشپ نہ پیدا وہ لوگ جو اصل لیڈرشپ آتی ہے جن کے پاس مجھے پتا ہے کہ میری ایک ہی کشتی، وہ لوگ جو اصل اگر اس میں ہوتے ان کے پاس ہوگا مجھے پتا ہے کہ میری مجھے پتا کہ میں دوسری کشتی اگر اس میں ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہوگا تو میں ڈوب جائے گی دوسری کشتی، مجھے پتا کہ میں دوسری پاکستانیوں کی کشتی ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں وہ دوسری کشتی کیا ہوتا ہے، پاکستانی کوئی بھی لیڈرشپ سوال نہیں ہے، وہ اس کے جب لوگ نیچے ملک میں کیا ہوتا ہے جو وزارتیں لیتے ہیں یا کوئی بھی لیڈرشپ ہے وہ جب لیڈر کے سامنے بیٹھتے ہیں جو وزارتیں لیتے ہیں یا بات کی اس کے کردار کی تعریف اپنے لیڈر کے سامنے بیٹھتے ہیں، پل باندھ دیتے ہیں، وہ اس کے اوپر تنقید کی اس کے کردار کی تعریف پل باندھ دیتے ہیں، تو یہ اس کے اوپر تنقید نہیں کرتے، اگر کرے گا تو بادشاہ کے نظام میں یہی ہے۔ تو یہ آپ پرانے زمانے کے میں پڑھیں وہاں بھی بادشاہ کے نظام پڑھے یہی ہے، بادشاہوں کے سامنے خوش کرنے کے درباری بیٹھا بہت اچھی بات ہے، ہمارے یہاں جو سیدھے پارلیمانی لیڈر بنے ہوئے ہیں خوش کرنے کے لیے درباری بیٹھا بہت اچھی بات ہے، ہمارے یہاں جو معاشی اور سیاسی لیڈر بنے ہوئے ہیں پارلیمنٹ اور عوام یہ درباری ہیں، اس جگہ پہ لے آئے جو معاشی اور سیاسی بحران پیدا کیا یہاں پر اور عوام کو اس جگہ پہ لے آئے اس کی وجہ یہی ہے اب کہ یہاں پر بدلنے کوئی تھوڑا والا نہیں ہے، لوگوں کو اب سلیکٹڈ پارلیمنٹ ہے یا الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے تھوڑا عوام کے سامنے جواب دے، چاہے صدارتی نظام میں پارلیمنٹ ہے یا الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے، ایک آدمی عوام کے سامنے جواب دے، صدارتی نظام میں ہمارا ملک کل اختیار اس کے پاس ہے، پاکستان ہے پورا آپ نے دیکھ لیا کل اختیار اس کے پاس ہے، چلو لگڑا لولا سے لیکن دیکھ لیا بری طرح فیل ہوا، چلو نئی قیادت کے ساتھ لیکن عام آدمی آئے ابھی تک فری الیکشن اور نئی قیادت کے ساتھ عام آدمی آئے 70 سالوں میں ابھی تک عام آدمی کو اقتدار عام آدمی کہاں سے آئے گا؟ پیسے کہاں سے لگائے گا؟ 1.5 کروڑ روپے کی کیمپین چلاتا ہے یہ کم از کم ایک بلدیاتی، پیسے کہاں سے لگائے گا؟ 1.5 کروڑ روپے کی کیمپین چلاتا ہے یہ کم از کم ایسے خرچ بلدیاتی چھوٹی سی کیمپین چلتی ہے، کونسلر 5-6 کروڑ روپے وہ ایک حلقے کے اندر ایسے خرچ کر دیتا ہے، کہاں سے لایا؟ اگر 1 کروڑ روپے لگائے تو اربوں کمانے کے لیے آ رہا ہے، یہ جو بندہ پیسے اپنی یہ دکان کھولی ہوئی ہے اور اس کا کوئی کاروبار نہیں کے لیے آ رہا ہے سوائے انتخاب لڑنا، دکان کھولی ہوئی ہے اور اس کا کوئی کام کوئی کاروبار نہیں ہے سوائے انتخاب لڑنا اور پھر آپ کو بیچ روٹوں پہ بیٹھنا سودا کرنا، یا پھر اپنے آپ کی سینٹ دینے کا بعد آپ کے پارٹی کو اپنے آپ کو بیچ دینے بکے ہوئے ہیں، سودا کرتا ہے آپ کی سینٹ بکے ہیں، بکاؤ مال ہے، اس بکاؤ مال ایم این ایز بکے ہوئے ہیں، آپ کے ایم پی ایز بکے ہوئے ہیں، بکتے ہیں، بکاؤ مال سمجھتی نہیں ہے، اس بکاؤ مال میں تو حیران ہوتا ہوں 4 سال بعد چلے جاتے کہ وہ 4 سال پہلے تیرے سمجھتی نہیں گیا بھائی تعزیت کرنے آتے ہیں، 4 سال بعد چلے جاتے کیا ہوا تمہارا باپ کو 4 سال پہلے گیا بھائی تعزیت کرنے آتے ہیں، تعزیت کرنے کیا ہوا تمہارا باپ تو 4 سال پہلے میرا تھا، ایسے کی سیاست کے لیے عام آدمی کو دیکھنا ہوگا کہ یہاں مطلب میں مجسم کی سیاست ہوگی، بڑے عام آدمی کو دیکھنا ہوگا، ووٹ تو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے نا، میں مجھے بے شک اگر اس نے بڑے کہتے ہیں نا آپ کے پارلیمان کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ آگے کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہتے ہیں نا آپ کے پارلیمان کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ آگے کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں تو ووٹر کو کہتے ہیں کہ یہ بریانی پہ بک
جاتا ہے. بے شک وہ بریانی کھلائے, پلاؤ کباب کھلائے, تمہیں روتے کیوں؟ لیکن وہ اپنے لیے کر رہا ہے, آپ کو دیکھنا ہے. بے شک وہ بریانی کھلائے, پارلیمنٹ میں بھیجنا ہے, اس کو آزماؤ تو صحیح. کر رہا ہے آپ کو خرموں والوں کو آپ بار بار آزما رہے ہو پارلیمنٹ میں بھیجنا ہے, محلے کے اس کو آزماؤ تو صحیح نا. اس کو آزماؤ, خرموں والوں کو آپ بار بار آزما رہے ہو, آپ اپنے محلے کے عام آدمی کو کھڑا کر کے اس کو آزماؤ اور اس کو اس کا گربان پکڑ سکیں گے. کیا کہ آپ سے الیکشن لڑ لیتا ہے, کوئی لندن سے اٹھ کے یہاں الیکشن لڑ رہا ہے, کوئی امریکہ کے اسلام آباد سے اٹھ کے یہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے, اس کو لندن سے اٹھ کے یہاں الیکشن لڑ رہا ہے, کوئی صوبے بندی کہتا ہے یہاں کے الیکشن لڑ رہا ہے. آدھے جو مطلب کابینہ کے اراکین ہے وہ ڈیول نیشنل صوبے بندی کہتا ہے یہاں ہے, آپ کے اندر آدھے جو کابینہ کے اراکین ہے وہ ڈیول نیشنل ہے بھائی, وہ کیا ڈیلیور کریں گے, ان کو کیا غم پا رہا ہے پاکستان کا. اگر مجھے پتا ہو میں نے جس اسپتال میں جب آپ اپنے بچے کا علاج کرانا ہے تو میں اس کا منسٹر ہوں, تو میں وہاں پوری دوائیاں پورے ڈاکٹر بچے کا علاج کرانا ہے تو میں اس کا منسٹر ہوں, تو میں وہاں پوری دوائیاں پورے ڈاکٹرز یہاں پڑھنا ہے جہاں عام آدمی کا بچہ پڑھتا ہے. مدرسے میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا, مجھے پتا ہے میرے بچے نے بھی یہاں پڑھنا ہے جہاں عام آدمی کا بچہ پڑھتا ہے. منسٹرز کے بچے حالت لندن امریکہ سے بیوروکریسی, وہی ڈی آئی جی آئی جی وہی لوگ سی ایس ایس کے امتحان پاس لندن امریکہ سے پڑھ کے آتے ہیں, تو ہوگی نہیں آپ کو آئی جی وہی لوگ سی ایس ایس کے امتحان پاس کرتے ہیں, حیرت تو ہوگی نہیں آپ کو. وہ سارے امریکن جو یورپین سلیبس ہے وہ غریب کا بچہ کیسے ہوگا, وہ سارے امریکن جو 40,000 سلیبس ہے تو وہ غریب کا بچہ کیسے ہوگا. بچے پاس ہوئے, آپ خود بتائیں 40,000 وہ وہی بچے 369 بچے پاس ہوئے کل جو باہر سے پڑھ کر 2%, پھر اس کے آگے وہی بچے پاس ہوئے ہیں, پی ایچ ڈی لگ گیا ہے یو ایس اے باہر سے ہوا ہے, پھر اس کے آگے کر بی ایس سی امریکہ لکھا ہوا ہے, اس کو آپ پریفر کرتے ہیں, آگے لکھا ہوا ہے, طور پہ ہم ذہنی مفلوج ہیں, بی ایس سی ہم اپنے لکھا ہوا ہے, اس کو آپ پریفر کرتے ہیں, اتنے طور پہ ہم ذہنی مفلوج ہیں, پریفر کرتے ہیں, ہم اپنے اپنے ذہنی طور پہ ہم آزاد کہاں ہوئے, جو گورا نظام دے کے گیا تھا آج تک ڈی سی ذہنی طور پہ ہم آزاد کہاں ہوئے. میں نے جو گورا نظام دے کے گیا تھا آج تک ڈی سی نظام بیچارہ مارے ایف آئی آر کے میں نے لوگوں کو پتہ نہیں کروا سکتا. عام آدمی ایس ایچ او کا نظام دیکھ لیں, مارے کس طرح کے ظلم و ستم وہ نہیں کروا. میں کہتا ہوں جس ایچ او کا نظام دیکھ لیں کیا بلا پڑا ہے اور ظلم و ستم نہیں ہوتا ہے, جو بھی حکومت آتی ہے جس اس کے اندر کلچر ہمارے یہاں بلا پڑا ہے اور کس کی نگرانی ہے کہ ہم جو بھی یہی نعرے لگائے گئے تھے نا اس کے اندر وہ نظام بدلنے کی ضروری ہے, موجودہ نظام جو یہی نعرے لگائے گئے تھے نا اس کا دیا ہوا ہے, نظام بدلنے کی ضروری ہے. ہماری موجودہ نظام بھی ڈی سی سسٹم سے پہلے بھی ہم نے گوروں کو اور ہماری ہندوستان کے لوگوں نے بھی 3 لاکھ افراد دیے, پہلے بھی فوج بھی دی, ہم نے گوروں کو اور لوگ بھی دیے اپنے پر حکمرانی کرنے 3 لاکھ افراد دیے, وہ 3,000 سے بھی دی اور ہم نے 3 لاکھ افراد اور لوگ بھی دیے اپنے پر حکمرانی کرنے کے لیے کہ ہم وہ 3,000 سے لوگوں اور ہم نے 3 لاکھ نظام چینج نہیں ہوا. آپ کا پاس وہی انگریز کا دیا ہوا سسٹم ہے, ایسے لوگ سسٹم ہے, وہ نظام چینج نہیں ہوا, سسٹم وہی موجود ہے, وہی انگریز کا دیا ہوا موجود ہے, دانا کلچر وہی موجود ہے, پٹواری سسٹم وہی موجود ہے, وہی باتیں آپ کرتے ہیں نظام چینج وہی موجود ہے, نظام چینج وہی موجود ہے, لوگ پٹواری سسٹم وہی موجود ہے, اسکول پہ آپ کہتے ہیں نظام چینج یہی الیکشن کرواتے ہیں, نظام چینج یہی لوگ سوچ بھی وہی ہے, ایس ایچ او خرید لو ڈی سی یہی الیکشن کرواتے ہیں, یہ سارے یہی پولیس الیکشن کرواتے ہیں, اپنی پوسٹنگ کرواتے ہیں, ایس ایچ او خرید لو ڈی سی نکل لو, سب جگہ پیسہ لگا ہوا ہے, بک کے اپنی پوسٹنگ کرواتے ہیں, ان کو پتہ ہے نکل سکتا ہے, سب جگہ پیسہ لگا ہوا ہے. کہیں گے کہ عام آدمی خوف زدہ ہے, عام آدمی آج آپ کیسے کہیں گے کہ عام آدمی موبائل عام آدمی خوف زدہ ہے, آپ کو وہ عام آدمی آج یہ پروٹیکشن ہو, آپ خطرہ رہتا ہے, آپ گھر سے بھاگ جائیں گے, آپ دور سے بھاگ جائیں گے, پروٹیکشن ہو, آپ خطرہ رہتا ہے, آپ گھر سے بھاگ جائیں گے, آپ دور سے بھاگ جائیں گے, پتہ نہیں کیوں میرے گھر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, یہ بات بالکل درست ہے. ہونا تو یہ چاہیے دنیا میں جب ہم ٹریول کرتے ہیں خطرہ ہی محسوس ہوتا ہے, جہاں ہوتی ہے اس کی گاڑی کھڑی ہو, پروٹیکشن ہونا تو یہ چاہیے دنیا میں جب ہم ٹریول کرتے ہیں جو ہے وہ چھن جانے کا لٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے, مان لوگوں کو پروٹیکشن کسی بھی تھانے میں جائیں معلوم سب سے زیادہ سخت جو ہے وہ چھن جانے کا لٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے, کسی بھی ادارے میں جائیں آپ کسی میں لیں بھتہ دیا بغیر پیسے دیا بغیر نہیں نکلیں گے, نہیں ادارے میں جائیں آپ بھتہ دیا بغیر آپ پیسے دیا بغیر کیسے آپ نکلیں گے, نہیں ابھی نہیں نکل سکتے, پر آپ سے بات کرتا ہوں پیسے دیا بغیر آپ نہیں آئیں گے, آئے کیسے آپ موضوع جو ہے میں ابھی اس کے فرق ضروری ہے جی بات کرنا ہے, بریک سے واپس آنا ہے, موضوع جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا لیکن ضروری ہے جی بات کرنا ہے.
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे जी। गुफ्तगू हो रही थी कुछ सियासी मसाइल के हवाले से। ये सियासी निज़ाम जो है इससे क्या नताइज बरामद हो सकते हैं? अमेरिका की बातें हो रही हैं जी। अमेरिका का जो सियासी निज़ाम है कितना इफ़ेक्टिव है, क्या पॉलिटिकल कल्चर है, क्या वोटिंग हुई है। पाकिस्तानी सिर्फ इससे ये सबक सीखें कि किस तरह वोटिंग होती है। और जो दोनों कैंडिडेट हैं अभी तक बड़े कांटे का मुकाबला इस वक्त जारी है। और जो वोटिंग में टर्न आउट है तो बड़ा अमेजिंग है। पहले दिन ही आप देखें जो वोटिंग हुई है तकरीबन 9.5 करोड़ के करीब उसका जो है वो टर्न आउट था। और ये बड़ी हैरानकुन बात है। ये डेमोक्रेसी है, ये निज़ाम है। फिर डिलीवर करते हैं। फिर जैसे अभी हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि चेहरा बदल जाता है, लेकिन एक जो मुल्की मफाद में एक जो पॉलिसी जो वज़ा कर दी गई है 20 साल 30 साल 50 साल के लिए, उसको लेकर आगे चलना है, डिलीवर करना है, ये एम्बिशन होता है। और एक छोटी सी गलती इसके अंदर मैसेज आप देख लें क्या है कि आज जो ये बाजी पलटी है उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो कोरोना वायरस का जब आगाज़ हुआ था, ये जनवरी फरवरी में जब ये बात हो रही थी कि अमेरिका को इससे जो है बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, तो वहाँ पे जो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब थे वो ये कह रहे थे जी बड़ी मामूली सी बीमारी है, हम इसको काबू कर लेंगे और ऐसे कर देंगे और वैसे कर देंगे। और इसको चाइनीज़ वायरस का उन्होंने नाम दिया। और उसके बाद नतीजा ये निकला कि जब उस वायरस ने हमला किया तो उससे बड़ी अमवात हो गई, जिसके बाद लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि अगर हुक्मरान हमारे इतने गैर संजीदा हैं, याद रखिए गैर संजीदा अगर हैं और ख़तरे को देखते हुए समझते हुए अगर उन्होंने इस तरह से अपना एटीट्यूड रखा तो उसका मतलब है डिज़र्व नहीं करते कि वो हुक्मरानी कर सकें। और उसका नतीजा आपके सामने आ गया है। मेरे साथ फरमाइए, कुछ सबक सीख सकते हैं? वैसे तो तारीख़ में नहीं है, खून के अंदर शामिल नहीं है, ये हिस्ट्री बताती है कि माजी से सबक कभी नहीं सीखा, लेकिन जो मौजूदा हालात में हो रहा है, जिसके प्रोग्राम कर रहे हैं, उससे क्या सीखेंगे? सबसे पहले तो याद से देखें जिस तरह आपने निशानदेही की ना जी, डेमोक्रेसी, जी, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है किसी भी माशरे की। ठीक है। इस तरह खास तौर पर हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस निज़ाम की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे एक गलत हमारे मुल्क पूरी काया पलट दी। इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस निज़ाम की सबसे बड़ा मंतखब एक गलत फैसले ने पूरी काया गलती को महसूस किया। इसमें सबसे बड़ा सबसे बड़ी ताकत उस निज़ाम की थी जिसने उस गलती को महसूस दिया। इजाज़त से बड़ी ताकत तो उस निज़ाम की थी जिसने राय दही इस्तेमाल करो, और जो तुम समझते हो सही है वो सही है, जो तुम समझते हो गलत है वो गलत है, राय दही इस्तेमाल करो। देखा जो बाइडेन ने भी बात की सही है वो सही है, जो तुम समझ मैं नहीं करूंगा वो गलत है, ट्रंप नहीं करेगा। आपने देखा जो बाइडेन ने भी बात की यार इंतजार कर रहा है, फैसला मैं नहीं करूंगा, ट्रंप नहीं करेगा, अवाम जीत का जश्न इंतजार कर रहा है। और ना भी फैसला जब तक अवामी फैसला सामने नहीं आएगा ना मैं जीत का जश्न मनाऊंगा। हमारा माशरा सबसे बड़े ये है नासूरों की, ये है रवायत, समझ ले पालनहार बन गया, उनको पालने वाला बन गया है। और इस वक्त जो माशरा है हमारा वो अपने कल्चर से पालनहार बन गया, उनको पालने वाला पैरवी करने निकल जाते हैं। उस वक्त जब हम ताकत के कल्चर से दूर हो गया है, इस वक्त मेरी नजर में सबसे बड़ा जब हम ताकत के नशे में सरशार होते हैं, अदालती निज़ाम मेरी नजर में सबसे बड़ा फैसला तीनों को बिठाकर तेजाब से धो दिया। अदालती निज़ाम और सियासी निज़ाम, गुस्ले तेजाब नहीं दिया जाएगा, अवाम तेजाब से धो दिया जाएगा। बात सख्त है, जब लेकिन तक ज़रूरत गुस्ले तेजाब नहीं दिया जाएगा और अवाम को फैसला कोई और नहीं कर सकता, मैं और आप ज़रूरत अभी कर सकते हैं। और आज भी उनमें शऊर नहीं है और नहीं कर सकता मैं और आप, यानी कि अवाम जो दौर है वो सोशल मीडिया का, आज भी उनमें शऊर नहीं है। बात यहाँ से चलती है पूरी दुनिया में फैल जाती है, जो दौर है वो सोच को फैलाओ ना, बजाय अपना उठा और अपने वसाइल बात पे लगाओ कि डांस देख लो, सोच को फैलाओ ना, चुटकुले देख लो, बजाय अपना उठा और अपने वसाइल बात पे लगाओ कि डांस देख लो, गाने देख लो, चुटकुले देख लो, मीडिया के जरिए तब्दीली की बात करो। जिस प्राचा साहब ने कहा जब तक इस सोशल मीडिया का नहीं करेंगे आगे फैलाओ, जैसा प्राचा साहब ने कहा जब तक हम खुद फैसला नहीं करेंगे, उसका निज़ाम ये है कि आप जाते हैं नहीं करेंगे। देखिए ये एक मुल्की इस्लामी रियासत है, यहाँ आपने सबसे बड़ा बुनियाद रखी है जनाब दो नज़रिए, मुल्की इस्लामी रियासत है, किसको मिली? यहाँ आपने सबसे बड़ा बुनियाद रखी है जनाब दो नज़रिए का मतलब क्या? जो मिली वो आप किसको मिली? इस्लामी निज़ाम में सबसे बड़ा पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह पसंद है, वो है इस्लामी निज़ाम में सबसे बड़ा ज़हर जो है अल्लाह तबारक व तआला वजह पसंद है, सिर्फ आपकी पॉलिसियां, आपकी अय्याशियां, निज़ाम अय्याशियां उन लोगों की जो इस मुल्क में काबिज रहे, सिर्फ वो पॉलिसियां आते हैं जब अय्याशियां उन लोगों की जो इस मुल्क में काबिज रहे, बाहर से लाके बिठा दिया जाएगा और उस बात को बजाय अपनी मसाइल क्या है बाहर से लाके बिठा दिया जाएगा, अम्ब्रेला देने के लिए पूरे सिस्टम को तब्दील किया जा रहा है। इसी तरीके से देखिए देने के लिए बात कर रहे हैं, अम्ब्रेला देने के लिए पूरे सिस्टम को तब्दील किया जा रहा है। इसी तरीके से कराची के हवाले से प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से सर्वे किया जा
CM صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے یار یہی کراچی کے حوالے سے پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے سروے کیا جا رہا ہے تمام مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے یہی سلسلہ وسائل کی تقسیم آبادی کے لحاظ سے ہو رہی ہے جب آبادی کا تناسب حل ہو جائیں گے تو 5 کے وسائل سے لاؤ گے یار آبادی کے لحاظ سے ہو رہی ہے جب آبادی کا تناسب آپ ایک گنو گے تو 5 کے وسائل کہاں سے لاؤ گے یار میں اس وقت بھی عرض کر رہا تھا اور یہ بات بار بار غلطی کہی جا رہی ہے کہ یہ جو سینسس کے اندر ہے محض بہت تھوڑے وقت کے لیے تو فائدہ آپ کو پہنچا دے گی لیکن آگے آنے والے وقت میں آپ سر پکڑ کے تھوڑے وقت کے لیے تو فائدہ آپ کو پہنچا دے گی اور اس سے صرف لیکن آگے آنے والے پورے ملک کا نظام نہیں ہوگا بگاڑ دے گی اور اس سے صرف کسی ایک شہر کا کسی پورے ملک کا نظام نہیں نقصان نہیں ہوگا اب نہ اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ کہیں نہ کہیں دبے لفظوں میں اس کا تذکرہ سب نے کیا اب نہ اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے لیکن یہ سب ان کو کہیں نہ کہیں دبے لفظوں میں اس کا تذکرہ سب نے کیا پولیس کا جو یہ گلا سڑا لیکن یہ تحفظ دے رہا ہے نا اگلے دن اپنے پروگرام میں یہ بات کر رہا تھا یہ پولیس کا جو یہ گلا سڑا باہر کی جو ویب مفادات کو تحفظ دے رہا ہے نا اگلے دن اپنے پروگرام میں یہ بات کر رہا سروے کنڈکٹ کیا کہ یہ جو باہر کی جو ویب سائٹ اور سروے کنڈکٹ کر لے تو میں یہاں پر ایک اس کو بالکل سروے کنڈکٹ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اگر اور سروے کنڈکٹ کر لے تو میں اس کو بالکل اس سے وسوع کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا سڑکوں کا نظام آپ کے پاس بدترین پولیسنگ کا نظام آپ کے پاس سڑکوں کا نظام آپ کے پاس بدترین پولیسنگ کا نظام آپ کے پاس بلدیاتی نظام بدترین رشوت کلچر کا نظام بدترین آپ کے پاس جو ہے بلدیاتی نظام بدترین آپ کے پاس دنیا کے بدترین نظام بدترین آپ کے پاس جتنے نظام گنتی ختم ہو جائے گی کہ آپ کس نمبر پہ دنیا کے بدترین نظام گنتی ختم ہو جائے گی ایسا ہی اعداد و شمار ختم ہو جائیں گے گنتی ختم ہو جائے گی کہ آپ کس نمبر پہ آؤ ایسا ہی ختم ہو جائے گی اعداد و شمار ختم ہو جائیں گے جی جہاں پہ مسئلہ پہ جو ہمارے حکمران مسائل ان کی شاہ خرچیاں ہی ختم نہیں ایسا ہی آپ اپنے ان کے اخراجات تو کم کرائیں حکمران وہ ان کی شاہ نمائندہ بن کے آتے ہیں آپ ان کے اخراجات تو کم کرائیں وہ اور اس کے بعد نمائندہ بجائے عوام کو سیکورٹی دینے کے لیے پولیس کی گاڑیاں آپ ایک اور اس کے بعد بجائے عوام کو سیکورٹی دینے گاڑیاں پولیس کی گاڑیاں اور ایک چیف منسٹر کے پیچھے 50 سے 100 گاڑی کا گاڑیاں لگیں 50 سے 100 گاڑی اور ایک چیف منسٹر کے پیچھے 50 سے 100 گاڑی کا گورنر کے پیچھے 50 سے 100 گاڑی کا قومیں ان میں ان کا دیکھ رہے نظام جتنے بھی دنیا کی پرائم منسٹر ہے ان کا جو پریزیڈنٹ ہے ان میں عام سی گاڑی میں 2 سرجنٹ سے زیادہ وہ نہیں اپنے ساتھ پرائم منسٹر ہے اور جو پریزیڈنٹ ہے وہ عام سی گاڑی میں وزیر اعظم 2 سرجنٹ سے زیادہ وہ نہیں اپنے ساتھ ایسا ہی اور یہ جو سنگاپور کی وزیر اعظم برطانیہ کا وزیر اعظم ہے وہ عام میٹرو میں اوباما میں 2 دفعہ سنگاپور پریزیڈنٹ آفس سے ملیشیا کو دیکھ لیں اب امریکہ میں اوباما 2 دفعہ اس کے بعد آفس سے نوکری کی اس کے بعد وہ کرایہ کا گھر ڈھونڈتا ہے ٹائم پیریڈ 8 سال گزارے اس طرح ہونا چاہیے اس نے نوکری کی نہیں ہوتی اس کے بعد وہ کرایہ کا گھر ڈھونڈتا ہے اربوں خربوں اس ملک کے لوگوں کی ہارڈ ارننگز کما کے اپنے گھروں میں لے جائیں اور پھر جب آپ ملک کے لوگ آج دیکھ رہے ہیں ہارڈ ارننگز کما کے اپنے گھروں میں لے جائیں لوگوں کی روزگار جب آپ زندگی نیچے گزر رہی ہے آپ پارلیمنٹ میں صوبائی اور لوگوں کی روزگار اسمبلی اور سینٹ میں نیچے گزر رہی ہے اخراجات بڑھا رہے ہیں مراتب بڑھ رہی ہیں صوبائی اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں آپ اخراجات بڑھا رہے ہیں مراتب بڑھ رہی ہیں کی جناب آپ باہر علاج کرانے کے لیے ان کو آپ جو دعوے تھے وہ کہاں گئے جب تک آپ باہر علاج کرانے وسائل بہت موجود ہیں جو دعوے تھے وہ کہاں گئے معدنیات کے وسائل ہیں یہاں پہ ہمارے پاس وسائل بہت موجود ہیں یہاں پہ آئل یہاں پہ سونا نکلتا ہے گیس کے وسائل ہیں یہاں آئل یہاں پہ سونا نکلتا ہے اسٹائل دیکھیں لیکن یہاں پہ جو حکمران ہیں ان کی شاختیاں نہیں ختم میں ہمیں کیا عام آدمی کو سمجھ میں نہیں اسٹائل دیکھیں ذرا دیکھیں تو صحیح وہ آپ کی طرح لگتا ہے آپ کا حکمران ہمیں کیا عام آدمی کو سمجھ میں نہیں جیسا لگ رہا ہے ذرا دیکھیں تو صحیح نئی مخلوق آپ کی طرح لگتا ہے آپ کا حکمران پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی وہ آپ جیسا لگ رہا ہے کوئی نئی مخلوق لگتا ہے جب وہ علاقے میں آتا ہے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی نمائندہ ہوتا ہے کوئی نئی چیز جیسے نئی شے آئی ہے اپنے عام آدمی کے ساتھ آدمی کا جو نمائندہ ہوتا ہے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے جیسے اس طرح ہم دیکھتے ہیں اپنے عام آدمی کے ساتھ اپنے اوپر خود ہی مسئلہ ہے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے جس طرح ہم جو آپ نے امریکہ کی بات کی سر ہم نے اپنے اوپر خود لگایا انہوں نے ہم نے ملک پر لگایا ہے دنیا میں پیسہ جو آپ نے امریکہ کی بات ٹیکس کا پیسہ وہ لگایا انہوں نے ہوتا ہے ملک پر لگایا ہے دنیا میں پیسہ دے رہا ہوں وہ ہمارے پہ لگائے گا ٹیکس کے نظام میں ہوتا ہے دینے کو تیار میرا لیڈر جو میں ٹیکس دے رہا ہوں وہ ہمارے پہ لگائے گا ٹیکس کے آج میں دینے کو تیار ہوں ایک کاروباری ایک آدمی ہے دکاندار ہے آپ اسے کہہ رہے ہیں چور ہے یہ ڈرگ ہے یہ ٹیکس نہیں دیتا کاروباری
آپ اپنی لوگوں کو ہر جگہ جا کے چور ڈاکو کہتے ہو رہے ہیں، آپ ان پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنی لوگوں کو ہر جگہ جا کے چاہتا ہے ڈاکو کہتے ہو، وجہ ہے آپ ان پہ اعتماد ریاست کی ذمہ داری تھی کہ وہ اچھے اسکول دے، وہ ٹیکس بچاتا ہے، ہاسپٹل دے، وجہ ہے ریاست کی ذمہ داری تھی پانی دے، وہ جب وہ بجلی سولر سے لے، وہ جب وہ بجلی سولر سے لے، اسکول کے بچوں کے اسپتال اس اسکول کے بچوں کی فیسیں اس کو دینی ہے، اسپتال اس کے ریاست کا کام کرانا ہے، وہ آپ نہیں پرفارم کر رہے تو وہ چوری پہ اس کو مجبور کر رہے ہیں، ریاست کو کام دینے کو آپ نہیں پرفارم کر رہے تو وہ چوری پہ اس کو مجبور کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو اعتماد دینے کو حیرت کی بات دنیا میں لاکھ ڈالر ڈاکو کہہ رہے ہو تو پاسپورٹ مل رہا ہے اور گھر مل رہا ہے، حیرت کی بات نہیں ہے، بڑا لاکھ ڈالر میں نیوزی لینڈ کے اندر پاسپورٹ مل رہا ہے اور گھر مل رہا ہے، یہاں کا جو بڑا ٹریڈر اور بڑا بزنس مین ہے وائنڈ اپ کر کے جا رہا ہے، آپ نے چھوٹے دکاندار سے لے کے بڑے دکاندار کو خوف کی فضا میں لے کر آپ آ گئے، انڈسٹریلز کو ٹریڈرز کو چھوٹے کوشش بھی کر رہے ہیں آپ بڑے دکاندار کو تو لوگ کی فضا میں لے کر آپ تیار نہیں ہیں، روزہ ختم ہو گیا، بھی کر رہے ہیں آپ اس وقت تو لوگ اعتماد کرنے کو تیار نہیں، روزہ ختم ہو گیا، مسئلہ یہ کہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ سارے لوگ جو محنت سے پیسہ کما رہے ہیں کوشش سے بھی کر رہا ہے، مسئلہ یہ کہ ایمانداری سے دیا جاتا ہے کہ یہ سارے چور جو محنت نے چور بنا دیا، کوشش سے بھی کر رہا ہے، جو لگن سے ایمانداری سے جہاں کسی کے پاس دو پیسے آ رہا ہے اپنے چھاپا ڈال کے بنا دیا، کیسے کمایا، کیوں کمایا، کب کمایا، 60 سال پہلے کیسے آ رہا اپنے چھاپا ڈال کے اپنا ایجنٹ کروا دیا، کیسے کمایا، کیوں کمایا، کب کمایا، 60 سال پہلے کیسا بنا ہے، سپریم کورٹ کی ورڈ آپ نہیں پوچھ سکتے، ہر ایک پہ لاگو ہوتی ہے، یہاں تو ان کو کیسا بنا ہے، اب جب سپریم کورٹ کی ورڈ ہے تو ہر ایک پہ لاگو ہوتی ہے، یہاں تو ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اب جب پکڑا جا رہا ہے، بیل نہیں عمر صاحب، تو اب جب یہ دشمنی ہوگی کیونکہ کوئی شخص کاروبار لگانے جاتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے عمر صاحب، آپ تو کرتا ہے اسٹیٹ اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، تو کوئی شخص کاروبار لگانے جاتا ہے، ٹیکس لیتے ہیں سب سے، آپ کیونکہ کام کرنے جا رہے ہو، بزنس لگا رہے ہو، آپ ہمارے چار لوگوں کو ملازمت ٹیکس لیتے ہیں سب سے، آپ کیونکہ کام کرنے جا رہے ہو، بزنس لگا رہے ہو، آپ ہمارے چار لوگوں کو ملازمت دو گے، ٹیکس میں آپ کو چھوٹ، آپ کو پانی بجلی آپ کو سب دوسروں سے اتنا لیتے ہیں کیونکہ آپ کاروبار کر رہے ہو، ہم 1 روپے میں کریں گے، آپ کو پانی ہم دوسروں سے اتنا لیتے ہیں کیونکہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اس طرح اس کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں نوکری کر کے کیا کروں، مجھے تو فائدہ اس میں نظر آ رہا ہے، 4 سے پھر 10 لوگوں کو روزگار دیتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں 10,000 کیا کروں، مجھے تو فائدہ اس میں نظر آ رہا ہے، 4 سے دنیا میں چھا جاتے ہیں، کو روزگار دیتا ہے، پھر یہاں جیسے 10,000 بنتے ہیں، پھر وہ کنگلامریٹ بنتے ہیں، پوری دنیا میں چھا جاتے ہیں، کام کرنے جا رہا ہے، آپ کے یہاں جیسے منگلہ صاحب نے اس کو پکڑے چھاپے ڈالو، نیب گھر پہ بھیج دو، نوٹس بھیج دو، کدھر کام چلے گا اور پھر کیسے آگے بڑھیں گے، یہ تو ذرا چھاپے ڈالو، نیب گھر پہ بھیج دو، نوٹس بھیج دو، کدھر کام چلے گا اور پھر کیسے آگے بڑھیں گے، یہ تو ذرا بتائیے۔ آپ کو پتا دنیا میں بڑی مثال سب سے بڑی بات کہ اگر میں چور ہوں، جب ہم بجائے کہ لوگ مجھے چور کہیں، میں سامنے والے کو چور کہنا شروع کروں، صحیح ہے، اگر میں چور ہوں، اس سے پہلے کوئی مجھے چور، لوگ مجھے آج یہی صورت ہمارے ملک کے اندر موجود ہے، اس سے پہلے کوئی مجھے چور کہے، آج یہی صورت ہمارے ملک کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، جس جگہ آپ جا کے دیکھ لیں جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وسائل دیے، وہ ہر آنے والے کو چور بڑے آرام سے کہتا ہے، خود کو صحیح ثابت کرنے کے چکر میں سامنے والے کو غلط، وہ ہر آنے والے کو چور بڑے آرام سے کہتا ہے، جو وقت خود کو صحیح ثابت کرنے کے چکر میں سامنے والے کو غلط ثابت ان چیزوں میں لگا ہے، اس کا جب تک یہ سوچ رہے مفاد کے لیے نہیں ہوگا چاہیے ان چیزوں میں لگا، تو جب تک یہ سوچ رہے کا سب سے بڑا اگر موجودہ اس وقت تک یہ معاملات نہیں، حکومت کا سب سے بڑا اس وقت دیکھیں سب سے بڑا اگر موجودہ سب سے بڑی چیز یعنی اپنا اعتمادی، سب سے بڑا المیہ یہ ہے اب تک یہ وہ اس 2-2.5 سال میں سب سے بڑی چیز یعنی اپنا اعتمادی، وہ صرف اور صرف اب تک جتنی بھی 2-2.5 سال میں سے جتنی بھی پالیسیز اور اپنا وقت نکالا، وہ صرف اور صرف پہلے دن سے کہتا ہے جی میں صحیح ہوں، اور سامنے والے چور اپنا وقت چلے جی مان لیا چور ہے، چونکہ اس سے پہلے دن سے کہتا ہے جی میں صحیح ہوں، اور سامنے والے چور میں سب چلے جی مان لیا چور ہے، جو طبقہ مانا جاتا ہے وہ لوگ تھوڑا وقت میں بدل جاتے ہیں، جو اس ملک میں طور پر کرپٹ عہدوں پہ براجمان ہے، جس کو ہم بیوروکریسی کے نام سے جانتے ہیں، جن طور پر عہدوں پہ براجمان ہے، جس کو ہم اب آپ نے ان کا احتساب کریں، جن کو ہم سیاستدانوں کے نام سے جانتے ہیں، سپوز میں 19 گریڈ میں 18، اب آپ نے ان کا احتساب کریں، مجھے پرفارمہ میں مثال ہے، میں بیٹھا پرفارمہ دینے میں اس میں لکھیں جی آپ اپنا تمام قوائف جمع کریں، آج سے 10 سال 20 سال پہلے جب پرفارمہ دینے میں اس میں لکھیں جی آپ اپنا تمام قوائف جمع کریں، اگر آپ 10 سال 20 سال پہلے جب آپ نوکری میں آئے تھے، آج آپ اور آپ کے بھانجے بچیجے یا اگر آپ کے لوگوں کے پاس
पास जो इसके अहल नहीं है कितनी प्रॉपर्टीज मौजूद और आपके भांजे भतीजे हो गया अब आपके लोगों के पास जो इसके अहल नहीं है कितनी प्रॉपर्टीज तमाम चीजें बनती हैं हो गया जी 1 करोड़। अब आपने कैलकुलेट कर लिया मेरे पास मौजूद है जी 25 करोड़ तमाम चीजें बनती हैं एक अब मैं इस खौफ से 24 करोड़ बचाने के लिए मजीद 24 करोड़ तमाम हुआ ताकि जब कोई इदारा मुझ पर हाथ डाले 24 करोड़ बचाने के लिए मजीद 24 करोड़ तमाम नहीं लिया है ताकि तुम्हारा भी इदारा मुझ पर हाथ डाले तुमको बोलूं भाई मैंने आपके लिए इस्तेफादा नहीं लिया है आप बोले जी तुम्हारा भी हिस्सा होना चाहिए 1 करोड़ सिलसिला चल रहा है 24 करोड़ का आपके पास ब्रेक करना है ना ठीक हो गया आपके पास जो आपने कहता है स्टॉप कर दो 24 करोड़ रुपए आपके पास अब हमने आपको एनालाइज करना है जनाब आप जो आगे जिंदगी की जरूरियात का है ठीक है ठीक वो ये जी कि अब हमने आपको एनालाइज करना है जनाब उनकी आपकी आगे जिंदगी की जरूरियात का है आपका जरूरत है घर की आप 2 रख लो शादी ठीक है आपका जरूरत है बच्चों की तालीम की आप नवासों की भी रख लो आपको जरूरत है घर की आप 2 रख लो उसके बाद जो बचता है आपको खजाने में जमा तालीम की आप नवासों की भी रख लो पोतों की भी रख लो ये रोक दो उसके बाद जो बचता है इसके बाद खजाने में जमा इंतखाब किया तो सीधा सीधा सिलसिला ये रोक दो कोई दूसरा हल ही नहीं है माशूक जब के इंतखाब किया तो सीधा सीधा फांसी 100% इत्तेफाक करता कोई दूसरा हल ही नहीं है माशूक सुधार है साहब ये मसला ही सारा ये है कि 100% इत्तेफाक नहीं होगा ये मसले अंग्रेजी में कहते हैं ना कानून की किताब मसला ही सारा ये है कि जब खबर जस्टिस नहीं होगा डिनाइड अंग्रेजी में कहते हैं ना ताखिर इंसाफ के अंदर होता है तो पहले सफे पे लिखा हुआ है जस्टिस है और ये जस्टिस नहीं होगा इंसाफ डिलीवर ताखिर इंसाफ के अंदर ये इंसाफ नहीं होगा सजाएं नहीं से और ये अकाउंटेबल नहीं होगा इंसाफ अब मैं ये अक्सर सवाल करता हूं ब्यूरोक्रेसी नहीं होगा सजाएं करप्शन ये कि एसएचओ की जाकर आप प्रॉपर्टी अक्सर सवाल करता हूं ब्यूरोक्रेसी की बात उससे ऊपर आप जाते जाएं तो देखिए कि एसएचओ की जाकर आप प्रॉपर्टी में घूम रहे हैं आपको पता चलेगा ये हर तरफ हाल ले जाएं तो देखिए किससे पूछेंगे कहां से आप गाड़ियों में घूम रहे हैं बच्चे अकाउंटेबिलिटी होगी कैसे हर तरफ हाल यही है किससे पूछेंगे कहां से आप सवाल करेंगे अकाउंटेबिलिटी होगी कैसे ये आम आदमी के ये आम आदमी के सवाल इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है ये आम आदमी की साइंस नहीं है ये आम आदमी के सवाल कि इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है देख रहे हैं वो बड़ी रॉकेट साइंस अब आम आदमी को ना ये चाहिए कि मजीद टाइम नहीं देना चाहिए देख रहे हैं आम आदमी को अब अपने लिए अपने मजीद टाइम नहीं देना चाहिए करना होगा जब वो देख ले कि इस पार्टी में अब अपने लिए अपने कौन लोग बोलो वैसे करना हो देख ले बाहर का पार्टी में इसके पीछे कौन लोग वो देख रहा है कि इसके वो देख रहा है कि ये बाहर का बंदा आके वो खर्च कर रहा है अब अमानुल्लाह साहब कतई कलामी की माजरत आपने तो उसको एक भेड़ी खाई के धरने पे लाके खड़ा कर दिया और आप उसको लात लगा दी आपने जब 30 रुपए की रोटी आप दे देंगे आप यकीन करें उसके दिमाग में आप उसको लात लगा दी आपने जब 30 रुपए की रोटी आप दे देंगे आप यकीन करें उसके दिमाग में सिवाय इसके कहां से भरना है पहले 2 वक्त की रोटी की बात करते थे अब 1 वक्त की रोटी की बात करता है वो जज्बा कैसे जगाएंगे ये बताइए साहब वही जज्बे की जरूरत है जब बेटियों की इज्जतें लुटा कर वो जज्बा कैसे जगाएंगे ये बताइए अब वही जज्बे की जरूरत है कराकर जब बेटियों की इज्जतें लुटा कर प्रॉपर्टी छोड़कर अपने मुल्क में बुजुर्गों को नौजवानों को शहीद कराकर और करोड़ों अरबों की मिलेगा माशी और मुल्क में आए इसलिए आए थे कि हमें यहाँ पे दोनों नहीं मिले हम आज भी उस वक्त 47 से पहले भी बोरे के गुलाम थे आज भी दोनों नहीं गुलाम है आज बल्कि ज्यादा तौर पे जहनी तौर पे हम गुलाम आज बोरे के गुलाम थे आज भी बोरे के गुलाम है ज्यादा तौर पे जहनी तौर पे हम गुलाम आज 22 करोड़ आवाम है जिस पे तो लीडर उजागर कायदे आजम कौन बनेगा मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिस पे तो लीडर उजागर कायदे आजम कौन बनेगा मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहां से लाएंगे शौकत अली जौहर कहां से कराएंगे जराए खिदमत में आपकी बात आदमी को खुद बैठ कर सोचना है ना अब जब लीडरशिप जो जराए अबलाग है वो आम है खुद सोशल मीडिया आम है आज टीवी आम है आज जराए अबलाग है वो आम है आज से सोशल मीडिया आम है आज हर चीज हर बच्चे आम है आज वो जरूरत नहीं है जो आज से 15 साल बड़े के पास आज हर चीज उसके पास वो बाखबर है जराए उसका मौजूद है वो एनालिसिस करे कि ये खरबों रुपए लगाकर बाखबर है अरबों रुपए लगाए उसका कमाने के लिए एनालिसिस करे धंधे के लिए खरबों रुपए लगाकर है और ये जो रुपए लगा के खरबों कमाने के लिए आ रहा है धंधे के लिए आ रहा है वसाइल का धंधा है पर ये जो बंदा को सपोर्ट करो जो गरीब के पास आया है जिसके पास वसाइल ये जो अभी बैठे हैं अभी जो बैठे हैं उनको बैठे कर देखें ये जो अभी बैठे हैं अभी जो बैठे हैं लगा उसको बैठे कर देखें तो खरबों कमा रहे हैं तो देखें ना उसको ये एनालिसिस आम रुपए लगा उसमें तो खरबों कमा रहे हैं जैसे आपने फरमाया कि उसको ये एनालिसिस आम आदमी नहीं करनी उसको फिक्र आप जैसे आपने फरमाया कि कुर्बानी दे ये वाली है 25 जैसे आपने खुद कहा क्या तरीका में तो थोड़ा 10% कुर्बानी दे ये वाली भी तो जैसे आप सब निकल रहे हैं मिजाज अमानुल्लाह साहब होता है मैं आपके अब बात जारी रखूंगा एक छोटी सी ब्रेक में मिजाज अमानुल्लाह साहब होता है मैं आपके अब बात जारी रखूंगा एक छोटी सी ब्रेक में मैंने लेनी है एक और छोटी सी ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे आप देखते हैं प्रोग्राम को।
प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ गुफ्तगू जारी थी जी, जो निज़ाम इस वक्त राइज है इसके ऊपर बात कर रहे थे, कैसे ठीक किया जाएगा। जिस तरफ भी आप निगाह उठा के देखते हैं आपको खामियां ख़राबियाँ नज़र आएंगी। ज़िम्मेदार हम सब हैं, सब ने अपना किरदार अदा किया है और तभी इस मुल्क को इस हाल तक हमने पहुँचाया है। और बहरहाल इसको ठीक करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं उम्मीद तो बाकी है कि मामला ठीक होंगे। शुरू कौन करेगा, कैसे मुमकिन होगा, हमारा इसमें क्या रोल है, क्या किरदार है, क्या कर सकते हैं। एक आम एक शहरी जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है 70-72 सालों से, देखता आ रहा है तमाम चीज़ों को, सब्र के साथ बैठा हुआ है, ये उसकी अब जिम्मेदारी है कि वो ये चैलेंज टेकअप करे, सामने आए और इन तमाम चीज़ों को ठीक करने में अपना किरदार अदा करे। क्या मुमकिन हो सकेगा? मेरे साहब आपके सामने ये सवाल, अभी जो कुछ गुफ्तगू हुई है, अमानुल्लाह साहब ने तमामी खामियों की निशानदेही की, मेरे ख्याल में कोई ऐसा शोबा बचा नहीं है जिसके बारे में जो है बात ना हुई हो, लेकिन इस चीज़ के ऊपर बड़ा ज़ोर दे रहे हैं कि अवाम अपना किरदार अदा करे। लेकिन मेरा सवाल उस वक्त भी यही था कि जब अवाम को पीने के साफ़ पानी से भी महरूम कर दिया जाए, 2 वक्त की रोटी से बात कम होकर अब 1 वक्त की रोटी तक रह जाए, तो फिर तो इंसान की बका का मसला आ जाता है। अब वो पेट के बारे में सोचेगा, कभी इन मुश्किलात से बाहर निकलेगा, ये सब कुछ मुमकिन हो सकेगा? क्योंकि जब ये होगा तो फिर तब्दीली की बात होगी, सोच की बात होगी, फिर ख्यालात के ऊपर जो है वो डिस्कशन होगी, इन सारी चीज़ों से फिर हम आरी रहेंगे। क्या ये ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा फिर? नहीं, ऐसा सिलसिला मैं नहीं समझता जिस माशरे में और जिस दौर में हम रह रहे हैं। चूँकि बड़े बाशऊर हो गए हैं अवामी सतह पर हम लोग, और अपने मसाइल से लड़ते शायद हम उस दहलीज तक पहुंच गए हैं जिसके लिए शेर में, और अपने मसाइल से लड़ते दुनिया के गरीबों हम उस दहलीज तक पहुंच गए हैं जिसके लिए उमरा गया था कि उठो दुनिया के गरीबों, अगर ये बाज़ काखो उमरा ये आने वाला वक्त, मेरा ख्याल है अभी वक्त है, अगर ये बात ये रियासती जिम्मेदार आने वाला वक्त, अदालती जिम्मेदार कुरान अगर महसूस नहीं करेंगे, ये रियासती जिम्मेदार के अंदर एक अदालती जिम्मेदार अगर महसूस नहीं करेंगे, सोच है तो इस माशरे के अंदर जनाब मजलूम और गरीब वो इनकलाब मौजूदा देगा गुर्बत उस बात की जनाब, इसके बरक वो गरीब ऐसे ही हुआ। देखिए मौजूदा हुकूमत देगा गुर्बत खत्म, जिसमें आपने कहा कि इसके बरक वो गरीब अपनी ज़रूरियात की छोटी छोटी चीज़ों आज इस माशरे के अंदर, जिसमें आपने कहा और उसको वो वसाइल नहीं मिल रहे जहाँ से अपने मसाइल के लिए तरस रहा है, तो फिर ये सोच डेवलप, उसको वो वसाइल नहीं मिल रहे माशरे के अंदर मसाइल पहले फर्द से अफराद, तो फिर ये सोच डेवलप माशरा उसके लिए पेट पाया जाता है माशरे के अंदर, उसके बाद नई नवीद बन के और यूँ आवाज़ उठती है उसके लिए पेट पाया जाता है, और उसके बाद तक ये नई नवीद बन के खुद एहतसाबी आवाज़ उठती है, खुद इन्सारी के अमल को जब तक ये नहीं समझेगी, खुद एहतसाबी अपने फैसले करने में इन्सारी के अमल को इन रियासत नहीं समझेगी, सियासी अपने फैसले करने में लंबरदारों के पीछे दौड़ लगाने से रियासत नहीं बाज आएगी, सियासी उनको अपना लंबरदारों के पीछे दौड़ लगाने से उस वक्त नहीं बाज आएगी, फैसला नहीं होगा अपना, अगर आवाम नहीं समझेगी उस वक्त तक ये फैसला नहीं होगा, अगर आवाम ने अपने जो चीज़ आज हमारे लिए तो वो दूर नहीं है, जब हम महरूम हो जाएंगे दूर हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ जो चीज़ आज हमारे लिए सबसे पहले अपने सोच हमें डेवलप करना है, तो मैं ये समझता हूँ बहन ने कहा कि एक फोरम की तशकील होनी चाहिए, सोच हमने डेवलप करना है शऊर से, जिस तरह अभी प्राचा बहन ने कहा कि एक फोरम की तशकील होनी चाहिए। तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने देखिए हर सियासी जमात नारा लगा, उनकी ताकत वोट को आगाह करना चाहिए यार, तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने देखिए हर सियासी जमात का टुकड़ा है, असल में तो मैं वोट डालने वाला, वोटर्स को इज्जत दो ना यार, वोट की सोच को इज्जत दो, असल उसकी ज़रूरियात को इज्जत दो, वोटर्स को इज्जत दो यार, देखा खान साहब की सोच को इज्जत दो, सेनेट के उसकी ज़रूरियात को इज्जत दो, क्यों होता था ना अभी आपने देखा खान साहब एक फैसला करने जा रहे हैं सेनेट के इलेक्शन का कि जनाब वो जो मेरी नज़र ना फैसले के पीछे ताकत है, वो यहाँ लाके के पीछे क्या जो रातों रात मेरी नज़र तब्दील करा देती है, ताकत है, अगर आज उनको छोड़ दिया जाए जो रातों रात निज़ाम की तब्दील करा देती है, सोच अगर उनको छोड़ दिया जाए या पलट जाएगी निज़ाम की, तो बेहतर है खान साहब या मौजूदा ख्वाब में भी फैसले करे जो आया पलट जाएगी, बेहतर है खान साहब या मौजूदा उनको डिलीवर करे जो आवामी सतह पर आवामी आने वाला वक्त के 3 साल निकाल उनको डिलीवर करे, ताकत के जोर पे सपोर्ट के जोर पे, वरना आने वाला वक्त के 3 साल निकाल लेंगे जो ताकत के जोर पे सपोर्ट के जोर पे मसाइल के जोर पे चीनी के वो लोग ज़रूरियात जो माफिया यार एजुकेशन चाहे वो माफिया इसको माफिया बना दिया आपने, तो उस माशरे में तब्दीली आप कैसे लाओगे? एजुकेशन जब तक आप इसको माफिया बना दिया आपने, अल्लाह ताला ने उस माशरे में तब्दीली आप कैसे लाओगे? आपको जब तक आप मैं समझता
سمجھتا ہوں اور جو سیاسی اس کے مبصر بیانیہ جاری کرے اس کے مطابق کہ آپ دیکھیں اتنی میں سمجھتا ہوں، اور جو سیاسی جو اللہ تعالیٰ نے بیانیہ جاری کرے اس کے مطابب ملک کے اندر حکومت یہی آئی ہے 73 سالہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام کو پس پردہ چلا رہے ہیں وہ عوام ہی آئی ہے، وہ ان کی آشیرواد تو موجود ہیں، ملک کے نظام بظاہر صدق بھی رائے چلا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اچھی سوچ ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، موجود ہیں، لیکن اور بظاہر صدق بھی رائے کرا دیے میں جائیں، سمجھتا ہوں اگر اچھی سوچ ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے عوام کو لیکن ان سے وہ عوام فیصلے کی کرا محرومی دیے دور جائیں ہو اب سکے۔ وقت ٹھیک ہے کہ آج آپ نے کیا کیا آٹا 100 روپے کلو کر دیا، عوام کی تمام موقع دی گئے، ٹھیک ہے کہ آج آپ نے کیا کیا آٹا 100 روپے کلو کر دیا، 10 روپے کمی کر دی، تمام موقع دی گئے کہ جو 30 روپے کلو آٹا 100 روپے بلی والا کھیلے نا، آپ نے اس میں بلی گزرے گی کبوتر نے آنکھیں بند کرنی، ایسا نہیں ہوگا، یہ کبوتر جو کھڑی والا کھیلے نا، عوام بلی گزرے گی کبوتر نے آنکھیں بند کرنی، ایسا نہیں ہوگا، عوام اٹھ کھڑی ہوگی اور عوام جب اپنے فیصلے پہ آ جائے گی تو کچھ نہیں بچے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اقواموں کا مزاج بھی ایک امان اللہ صاحب، یہ جیسے ابھی چینی کا جن چیزوں کا بھی آٹے تذکرہ کا ہوا کرائسس ہے، اقواموں کا مزاج بھی ایک ہوتا ہے، سبزیوں کا یہ جیسے ابھی چینی کا جو کرائسس ہے، آٹے کا کرائسس ہے، کبھی کوئی کے لیے ایک نیا محاذ کھلا ہوا کرائسس ہے۔ اب یہ کیا کرے کہ برطانیہ کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دفعہ یہ ایک نیا محاذ کھلا ہوا کیا گیا، اب یہ کیا کرے کہ برطانیہ کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دفعہ یہ چینی کا کرائسس، تو لوگوں نے چینی خریدنا ہی چھوڑ دیا اور اس کے بعد سے توبہ کر لی، انہوں نے سے فائدہ اٹھانا استعمال نہیں کرنا، تو لوگوں نے چینی خریدنا ہی چھوڑ دیا اور اس کے بعد سے توبہ کر لی کہ کبھی ہم نے چینی کا استعمال میں نہیں کرنا، جا کر چائے کے اندر کافی اور اس کے بعد کبھی ہمت نہیں ہوئی کبھی کسی چینی مافیا میں ہوتی کہ وہ جا کر سکے کام یا لوگوں کے ساتھ، کبھی ہمت نہیں ہوئی کبھی کسی چیز سے فائدہ اٹھا کر مال بنا سکے بڑھا سکے، یا لوگوں کے ساتھ جو جائزہ لیا جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھا کر تمام چیزوں میں ہو یہ رہا ہے، سبزی والا ایک جائزہ لیا جاتا ہے، اوپر سے سیمنٹ بیچنے والا اپنی مافیا بنا کر بیٹھا ہے، وہ بڑے اچھے نمبرز آئے ہیں، وہ اسٹاک والے کل بڑے خوش بھی ہو رہے تھے، میں بھی آتا ہوں، یہ آپ کے یہاں خوش بھی ہو رہے تھے، میں بھی آتا ہوں جی، یہ آپ کے یہاں صورتحال ہے جی، جو بات آپ نے کی نا سوال کا جواب بھی خود ہی دیا، آپ نے خود کہا کہ آپ نے تجزیہ کیا اس قوم کو اس کی روٹی کی پیچھے وہ روٹی کی فکر میں لگا یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے روٹی کی پیچھے لگا، وہ روٹی کی فکر میں لگا، وہ آپ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے، ہمارا جو عام آدمی ہے وہ اپنے بچوں کی روٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ اپنے بچوں کی دوائی، ہمارا جو عام آدمی ہے وہ اپنے بچوں کی روٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جو اس کو ملنا چاہیے حکمرانی اس کو وہاں الجھا دیا، اس کو جمہوریت سے دور کر دیا، اس کے پاس تو جمہوریت ملنا چاہیے، حکمرانی اور اس کو جمہوریت سے دور کر 70 سال میں نہیں ملا، اس کے پاس تو جمہوریت آئی مخصوص طبقہ جمہوریت کا بیفور پارٹیشن تھا وہی آج 70 سال میں نہیں ملا، جو یہ جان بوجھ کر بیفور پارٹیشن تھا وہی آج مسلط، کیسے ممکن ہے یہ جان بوجھ کر وہ ہول سیلر فیکٹری سے لا رہا ہے، کیسے ممکن ہے کہ 100 روپے کلو دکاندار سے آپ کہیں ہول یار 95 روپے بیچو اس کے اوپر آپ مجسٹریٹ بھی ہو، دکاندار سے آپ کہیں کہ یار 95 روپے بیچو اس کے اوپر آپ مجسٹریٹ بھی ہو، تو آہستہ آہستہ دکاندار بھاگ رہا ہے، دہشت کے اوپر دوسری سے آپ کہتے ہیں دوسری دہشت کے اوپر تیسری دہشت ملی ہے، آہستہ آہستہ دکاندار بھاگ رہا ہے، تو دکاندار سے آپ کہتے ہیں دکاندار کو 100 کی ملی ہے، عام دکاندار ہے تو دکاندار ذمہ دار ہے، دکاندار کو 100 کی ملی ہے، نہیں کہہ سکتے کہ عام دکاندار ہے، وہ تو کوچوں میں آپ کا عام آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک چیز پہ ایک ایک آدمی، وہ تو چھوٹے سے ٹکٹ سے لے کر ایک ایک چیز پہ ایک ایک آدمی جاتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہوا، اس کے بعد سے لے کر کمپاؤنڈ ٹیکس بھی سال میں کسی چیز میں جاتا ہے وہ ٹیکس دیا جائے، ہر جگہ ٹیکسوں کا بھرمار ہے، کمپاؤنڈ کر کر کے سال میں عام آدمی دے دے کے اس ٹیکس دیا جائے، اس کا ٹیکسوں کی بھرمار ہے، وہ سرکار بھی آپ اسے کہتے ہیں عام آدمی دے دے کے اس کا برکت نکل گیا، آپ کو پیسہ مل رہا ہے، لوگ آپ کو دے رہے ہیں اربوں روپے، آپ فیل اسٹیٹ آپ کو پیسہ نہیں ہے، عام دکاندار دے رہے ہیں اربوں روپے، آپ نے وصول کیا ہے، سیلری لوگ دے رہے ہیں، جو لوگ دے رہے ہیں عام دکاندار دے رہا ہے، یہ تم بھی کہ آپ سیلری کو کہتے ہیں کہ لوگ دے رہے ہیں، تو پھر خدا کے واسطے بس کرو، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ تب بھی اس کو کہتے ہیں تیزابی غسل کی ضرورت ہے، خدا کے واسطے پھینکنا چاہیے، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، اب لوگ تنگ ہیں، عام آدمی کو یہ اب سوچنا ہوگا، یہ بات پھینکنا چاہیے، سوچنا ہوگا، ہم اب لوگ تنگ ہیں، عام آدمی کو یہ اب سوچنا ہوگا، یہ 22 کروڑ لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ بھائی ہم پلانڈ کام ہے، یہ مافیا کا کام ہے کہ ہم لوگ روٹی کے پیچھے دوڑتے رہیں، ہم لوگ یہ پلانڈ کام ہے، یہ مافیا کا کام ہے، ہمیں ہم لوگ روٹی کون دوڑا رہا ہے، یہ دوڑا ہمیں دوائیوں کی روٹی سے کس نے محروم کیا، ہمیں یہ سوچنا ہوگا یہ حکمران کون دوڑا رہا ہے، یہ دوڑا ہمیں ہمارے حقوق سے کس نے دور کیا، روٹی سے کس نے محروم کیا، کس نے ہمارے بچوں کو نوکریاں نہیں ملتی، ہمارے ہمارے بچوں کو میرٹ پہ ہمارے نہیں آتا، ہمارے بچوں کو نوکریاں نہیں ملتی، ہمارے بچوں کو میرٹ کو
कुछ दिया नहीं है, करोड़ों को दृढ़ करोड़ बोलते हो, आप जान के हमारे यहाँ जान बुझ के क्रिएट आबादी को कि लोग उसके पीछे दृढ़ करोड़ बोलते रहे, आप जान के ऐसे क्राइसिस कि मुझे निकलना है कि लोग उसके पीछे शहर के दौड़ते रहे, तो ये लोगों को इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों को मुझे निकलना है, खासतौर से शहर के अंदर जो 3 करोड़ लोग हैं कि कराची के लोग जाग जाओ, लोगों को जागना होगा, बाशऊर इस मुल्क कराची के लोगों से बड़ा कोई और अकलमंद नहीं है, जाग जाओ, आप उनसे बड़ा बाशऊर इस मुल्क में नहीं है, उनसे बड़ा कोई और अकलमंद नहीं है, लेकिन आप ठीक है लेने के लिए इन मजदूरी सियासतदानों से छुटकारा हासिल करने के लिए अपनी लेने के लिए इन वोट को नहीं, वोटर को इज्जत देना चाहिए, अपनी ताकत मिल रही है उसको खुद देना, वोट को नहीं वोटर को इज्जत दो, वोटर को इज्जत देना चाहिए, जरूरत बात की आप छीन के ले लो, उसको खुद देना होगा। मैं साहब से जानने की कोशिश मिलती है बिजनेस बड़ा आपको जरूरत इस बात की आप छीन के ले लो, ठीक है। मैं मेरे साहब से जानने की कोशिश मैं सब बिजनेस बड़ा हमारे बच्चों के लिए तो पीली टैक्सियां, हरी टैक्सियां, नीली टैक्सियां बड़ा मुश्किल होता है, और कारोबार के मौके बच्चों के लिए तो पीली टैक्सियां जो इनके बच्चे कारोबार कर रहे हैं और कारोबार के मौके भी नहीं, उम्र में जो है वो यहाँ जो इनके बच्चे कारोबार कर रहे हैं भी खड़े करते थे, उसके मालिक भी 16 साल की उम्र। ये कौन सा टोटका है जरा बच्चों हमारे जो देख रहे हैं उनको जरा पता चले कि ये कैसे होता है, ये कौन सा जैसे अमानुल्लाह साहब ने कहा तो समझना बड़ा मुश्किल पता चले कि ये कैसे होता है, क्योंकि ये तो जैसे अमानुल्लाह साहब ने कहा तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं देखता हूँ कि कोई भी हुकूमत आती है, कोई हरी पीली टैक्सी आ जाती है, ₹5 का इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, प्लान आ जाता है, तो ये तो आपकी कौम के साथ हरी पीली टैक्सी आ जाती है, आंखें ना खुली ज्यादा और कुछ भी नहीं है देने के लिए, मसला ये तो आपकी कौम के साथ मजाक हो रहा है। अगर अब भी आंखें ना खुली तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। नजरियाती गुस्ल की जरूरत और ये भी और नहीं देगा जिम्मे और आप देंगे नजरियाती आपने कहा ये हकीकत है कि अगर मैं और नहीं देगा और आप करें, बिल्कुल सही, अपने वसाइल आपने कहा ये हकीकत है कि अगर मैं छोटी दुकान लगाता हूँ ना, मेहनत करें, यकीन करें मेरे से 100 से पहले मौजूद होता है कारोबार शुरू करें, अगर मैं छोटी दुकान लगाता हूँ ना इतने टैक्स कह रहा कागज में 100 से पहले मौजूद, इसकी मिसाल ऐसी है आप रोड पे जा रहे हैं ट्रैफिक इतने टैक्स, अच्छा वो नहीं कह रहा कागज में मौजूदों का काम, इसकी मिसाल ऐसी है आप रोड पे जा रहे हैं फ्रंट पे आगे ट्रैफिक पुलिस का निजाम की दुरुस्ती करें, मौजूदों का काम देखिए सबको पता है 70% काम है फ्रंट पे आगे खड़े वाले कोनों में खड़े होते हैं दुरुस्ती करें और इंतजार करते हैं आप कोई जुर्म या गलती करो, ये उसमें से अपने हिस्सा वसूल करें और इंतजार करते हैं आप सही हो ना तो आप गलती करो फ्रंट पे खड़ा होना और उसमें से अपने हिस्सा वसूल करें कि रियासत का अगर आप अपनी जात में सही हो ना तो आपका सामने टाइगर खड़ा होना है, आपको बताना है कि रियासत का तसव्वुर क्या होता है, बड़ा मुंह बोलता है मैंने टाइगर फोर्स की बात, रियासत के मुताबिक रियासत का तसव्वुर यार कहां है वो इदारे, बिल्कुल ठीक है, जिनकी तनख्वाहें लेते हैं रियासत का लेते हैं, बिल्कुल तो यार कहां है वो इदारे, आप ठीक है, जिनकी तनख्वाहें लेते हैं आप तनख्वाहें लेते हैं ही ले रहे हो, मतलब एक्सेप्ट कर लिया आप आप में गलती है, आप पैरेलल नहीं ले रहे हो, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे आप में गलती है, ठीक है, अल्लाह ताला ने निजाम का ऐसा मौजा हो गया और आपने कहा ना कि हमारे बच्चे और मैं काम करते हैं, इनके बच्चों का अल्लाह ताला ने कोई ग्राफ दिया ऐसा मौजा हो गया 99.9 सक्सेस का रेशियो 100% है, ये भी मैं एहतियातन 1% कम कर रहा हूं, सक्सेस का रेशियो 100% है, ये भी मैं एहतियातन 1% कम कर रहा हूं, ठीक है, और वजह आपके बड़ों के वो मामलात वसाइल वो कॉन्टेक्ट एक छोटा सा कारोबार हमारे आपके सरफ पे और रखे मैंने कहा ना साइन बोर्ड के पैसे बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ठीक है, बिजली का बिल कैसा वसूल करने आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद टोल का निजाम देखने आ जाएंगे, बिजली का बिल कैसा वसूल करने आ जाएंगे, आप कहते हो कि जी हम टोल का निजाम देखने आ जाएंगे, वो मेरे भाई जिस वाली बात है कि आप कहते हो कि जी हमने ड्रग्स माफिया फला छोटी मिसाल है, आप गाड़ी लेके गाड़ी रोकेंगे 1000 रुपए का ऑफिशियल फाइन मिसाल है, आपसे कहेंगे 500 रुपए दे दो भाई, आपकी गाड़ी रोकेंगे 1500 नहीं देते उतारो, बहुत सख्ती हो तो 500 रुपए दे दो भाई, बताना है ना, बताने का, लेकिन जहाँ से सिलसिला चल रहा है बहुत सख्ती हो, दुकानों पे या जिन जगहों से चीजें आ रही है, लेकिन जहाँ से सिलसिला चल रहा है जिन दुकानों पे या जिन जगहों से चीजें आ रही है, शीशा लगा हुआ है, पेपर लगा हुआ है, तो कहाँ से आया, सबसे बड़े वसाइल क्यों नहीं बंद कर रहे, मेरी गाड़ी साइड क्यों नहीं बंद, शीशा लगा हुआ है, पेपर लगा हुआ है, तो कहाँ से आया, वसाइल क्यों नहीं बंद कर रहे हो, सब वसूल बंद कर रहे हो यार, आप ऐसा वसूल नहीं कर रहे हो, आप ब्लैंड होके काम करोगे, आप ब्लैंड होके सब वसूल नहीं कर रहे हो यार, आप ऐसा वसूल नहीं कर रहे हो, आप ब्लैंड होके काम करोगे। अब मसला ये कि ये जो सारे मामला चले आ रहे हैं, ठीक है जी, अच्छा इसमें मसला ये कि जिसके पास आप जाएं, अब मसला ये कि ये जो सारे मामला चले आ रहे हैं मैं मालियां, इसमें मसला ये कि जिसके पास इदारे में जाएं आप किसी डायरेक्टर की पोस्ट पर जाकर से कहता है मैं मालियां हो रहा है इसको आप दुरुस्त, कैसे इदारे में जाएं आप किसी डायरेक्टर की पोस्ट पर जाकर आप पूछें कि ये डाल रहा है इसको आप दुरुस्त कैसे करेंगे, तो आगे के अंदर मालिक कौन है, ऐसे घर के बाहर खड़ा हुआ है मैं माली डाल रहा होता है, हर सवाल का जवाब उसके सवाल करेंगे घर के अंदर मालिक। अब आप ये बताइए कि अब ये जो माली आई हैं, हर सवाल का जवाब उसके पास ये भी डाला तब्दीली, अब आप ये बताइए कि अब ये जो कुछ
حکومتیں آئی ہیں جو کچھ ہوا کے پاس جائیں اختیارات کا رونا روئے کی خاطر نہ کر سکے پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے کیسے پاس جائیں اختیارات کا رونا یہی سوال رہ جاتا ہے ایسی صورت میں کیا کیا جائے کیسے اپنے حقوق حاصل کریں یہی سوال رہ جاتا ہے حکمران جو ہوگا نا اگر وہ میں اسی کی بات کر رہا ہوں تو وہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے انہوں نے آخری وقت تک کرسی میں اسی کی بات کو ہٹایا گیا وہ ہٹایا گیا انہوں نے آخری وقت پھر وہی رونا ان کو ہٹایا گیا وسائل نہیں وہ ہٹایا گیا تو کھڑے پھر وہی رونا جاج نے استعفیٰ دو دیکھا عوام تمہارے پیچھے آتی کہ نہیں لیکن نیت نہیں کھڑے کیوں بیٹھے کیوں نیت جاج نے چھوڑ ہے دیکھا عوام تمہارے پیچھے آتی کہ نہیں لیکن نیت نہیں ہے کہ نیت ان کی کچھ اور ہے تو ظاہر بات ہے طاقتور کرسی پہ بیٹھا ہوں اور میرے پاس سارا کچھ وسائل ہے اور میں اسمبلی کے اندر بھی طاقتور کرسی پہ بیٹھا ہوں رو رہا ہوں یہ میرے پاس اختیار نہیں ہے اور میں اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر کا اختیار رو رہا ہوں تو کوئی میرے پاس اختیار نہیں مانے گا تھانے کے ایس ایچ او کو ہے وہ علاقے کا بادشاہ علاقے کا اختیار نہیں ہے دنیا کو کوئی شعور شخص مانے گا کوئی نہیں مانے گا وہ علاقے کا بادشاہ ہے کہ یہ جو حکمران رو رہے ہیں ان کے مگرمچھ کے آنسو ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ جو حکمران رو رہے ہیں جو دوسرے مگرمچھ کے آنسو ہیں سیاستدان کہتے ہیں کہ ان کی ڈوریں کہیں اور سے ہلتی ہیں میں اس کو نہیں مانتا جو آج آپ سابق اقتدار ہو آپ چھوڑ دو آپ ڈوریں کہیں اور سے ہلتی ہیں میں اس کو نہیں مان کراؤ گے آج آپ سابق پیچھے کھڑے ہوں گے آپ چھوڑ دو آپ باخودہ یقین کرو کہ آپ ہیرو کیا جاتا ہے لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے ایک طرف آپ رونا روکتے ہو اگر صحیح معنی میں کچھ کھانے نہیں دیا جاتا تو پھر چھوڑتے کیوں نہیں لوگ بھی وہ کیوں لوگوں کے اگر صحیح معنی میں آپ خادم ہو لیکن کچھ کر کے دکھاؤ لوگ بھی کو کلیئر ہو چکا ہے کہ عوام ایک طرف ہے حکمران ایک طرف ہے یہ حکمران طبقہ میں کلیئر ہو چکا ہے یہ ایک طرف ہے عوام ایک طرف ہے حکمران ایک طرف عام آدمی حکمران طبقہ میں حکمران طبقہ ایک طرف ہے یہ ملک میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی عام آدمی ہے روٹی کا چکر حکمران مافیا آٹا مافیا بیوروکریسی جو بھی آپ کہہ لیں روٹی کا چکر چینی مافیا والے بیوروکریسی والے جو بھی آپ کہہ لیں سب انہوں نے اقتدار کرنے والے لوگوں کو جاگنا ہوگا سمجھنا ہوگا کہ سب یہ لوگ اقتدار کر رہے ہیں یہ میوزیکل لوگوں کو جاگنا ہوگا سمجھ چلا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں میوزیکل کرسی ہمارا مقابلہ ہے چلا رہے ہیں عوام مقابلہ حکمران ہے عام آدمی جو ضد سمجھ گیا ہمارا مقابلہ ہے عوام مقابلہ حکمران ہے عام آدمی جو ضد سمجھ گیا جو گفتگو کر رہے ہیں ہر چیز کروڑوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور اگر اس پہ عمل کر لیتے ہیں عالم بھائی جو کھڑے ہو جائیں ہم بھی کھڑے ہیں آپ بھی کھڑے ہیں ہم کہتے ہیں کہ چلیں اور اگر عمل کر لیتے ہیں پلیٹ فارم کھڑے ہو جانا ہم بھی کھڑے ہیں آپ بھی کھڑے ہیں ہم کہتے ہیں کہ چلیں دیکھیں کیسے پلیٹ فارم دنوں کا کام ہے ہم اور آپ مل کے جدوجہد لوگ بھرے پڑے اور دیکھیں کیسے لیڈرشپ دنوں کا کام ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں لیڈرشپ نہیں دینی پڑے انہوں نے وہی لیڈرشپ دینی ہے جو ان کی بن جائے گی جس کو امریکہ انہوں نے ہمیں لیڈرشپ نہیں دینی وہی لیڈرشپ دینی ہے جو پرورش امریکہ میں ہوتی ہے جس کو امریکہ میں جس کی پرورش امریکہ میں ہماری ہر پالیسی ان کی پرورش امریکہ میں ہوتی ہے نظام امریکہ میں اللہ نے آپ کو واضح طور پہ ہر پالیسی امریکہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نظام پہ چل رہے ہیں اللہ نے آپ کو واضح طور پہ کہا ہے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امریکہ جیسی ریاست کے اندر ان کا تو آپ جب سود پر چلیں گے آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے امریکہ جیسی ریاست کے اندر ان کا کر دیا آپ پھر بھی 12-13% واضح ہوا اس دنیا پہ واضح ہوا آپ پھر بھی 12-13% پہلے اللہ پاک واضح ہوا اس سود کو ختم کیا پہ واضح ہوا کہ جو 14 آپ سودی نظام سے باہر نکلیے اس ملک سے سود کو ختم کیا آپ سے بھی جان چھوٹ جائے گی ورلڈ بینک سے بھی جان چھوڑ کے باہر نکلیے ایف اے ٹی ایف کی جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے بھی جان آئی ایم ایف سے بھی جان چھوٹ جائے گی ورلڈ بینک سے بھی جان چھوڑ گی ایف اے ٹی ایف کی جو آپ سب سے بڑی دنیا کے طاقت بن کے ابھرو گے آپ کو وسائل بھی ہیں ذرائع بھی ہیں ٹیلنٹ بھی ہے آپ سب سے بڑی دنیا ملک کے لوگوں نے امریکہ یورپ مڈل ایسٹ کو بنایا ہے ذرائع بھی ہے ٹیلنٹ بھی ہے اسی ملک کے لوگوں نے امریکہ یورپ مڈل ایسٹ کو بنایا ہے اسی ملک میں کے لوگوں نے آپ نے اپنے عوام کو تو چور ڈاکو کہہ رہے ہیں تو پھر کیا کہو گے لوگوں پہ بھروسہ کریں آپ نے اپنے عوام کو تو چور ڈاکو کہہ رہے ہیں تو پھر کیا کہو گے بالکل ٹھیک ہے یہاں پہ شریک ہوئے مرزا عالم بیگ صاحب آپ کے بہت شکر گزار آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا ہمارے ساتھ یہاں پہ گفتگو کی اور بڑی کھل کر باتیں کی تلخ باتیں ہیں جی لیکن اب یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر بھی عائد ہوتی ہے یہ جو کچھ ہوتا آیا ہے اب تک اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار ہم بھی ہیں اور ہم ہی نے اس نظام کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور ان سے جان بھی چھڑانی ہے تو بہرحال اس کے بارے میں سوچیے ضرور اور دیکھتے رہیں پروگرام تبصرے ہو رہے ہیں باتیں ہو رہی ہیں اس کو ضرور اس سے محظوظ ہوں خاص طور پہ جو امریکہ کی سیاست کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اس سے ضرور محظوظ ہوں یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو اس کو ضرور دیکھیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیے گا محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت اللہ نے کے بعد